السلام علیکم ریڈرز ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ کافی ٹائم بعد آپ لوگوں کو اس چینل پر میری وائس سننے کو ملی ہے۔ سارا روز آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہے ایک ناول کے ساتھ، جو نیو ناول ہے، جو چینل پر اپلوڈ نہیں ہے۔ تو یہ ناول ہے جنون انتقام، از قلم زمل فاطمہ۔ تو ہم آج اس ناول کو مل کر ریڈ کرنے والے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کی سٹوری کیسی ہے۔ تو سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک ساتھ رہے گا، اور پلیز شارٹس بھی میں اپلوڈ کرتی ہوں تو اس پر بھی اپنے تھوڑا سا وہ دکھا لیں کہ شارٹس بھی جب اپلوڈ کرتی ہوں تو اس پہ بھی تھوڑا سا جا کے کمنٹس وغیرہ کر لیا کریں۔ تھوڑی ایڈٹ کرنے کی کوشش کرتی ہوں، مینس کہ میرا جو اپنا ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہے، مطلب میں ادھر بھی کرتی ہوں تو یہاں پر بھی ساتھ میں مطلب اپلوڈ کرا دیتی ہوں اور کرتی ہوں، مطلب ایڈٹ میں کر دیتی ہوں۔ تو آپ مجھے بتائیے گا کہ کیسی ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہاں پر اس کے اندر جو لکھا ہوتا ہے ریلیٹڈ ویڈیو جو ہوتی ہے، مطلب کہ وہ اس ناول کی، وہ پورا کمپلیٹ ناول کی ویڈیو ہوتی ہے، تو آپ ریلیٹڈ ویڈیو پہ کلک کریں گے شارٹ میں تو آپ لوگوں کو پورا ناول جو ہے وہ مل جائے گا۔ تو چلیے مل کر اس ناول کو ریڈ کریں گے، دیکھیں گے کیسے۔ اچھا، اس کی بیس لکھی ہے، یہ ہے ونی بیسڈ، ولیج بیسڈ، روڈ ہیرو اور ریونج بیسڈ ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ زمل کی رائٹنگ سٹائل تو آپ لوگ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ یہ والا ناول انہوں نے کیسا لکھا ہے۔ فیصلے شجر ممنوعہ کی مانند ہوتے ہیں، ایک بار چکھ لو تو زہر بنتے دیر نہیں لگتی۔ یہاں میں نے ناول شروع نہیں کیا اور پیچھے سے جیف کی حرکتیں شروع ہو گئی ہیں، اپنا کھلونا پتہ نہیں کیا، اس نے ایک بوٹل پکڑی ہوئی ہے، اس کو بنائی ہوئی ہے اور اسی کے ساتھ کب سے لگا ہوا ہے۔ پہلے بھی ریکارڈنگ کرنے بیٹھی اور اس کی یہ حرکتیں شروع ہو گئی تھیں۔ اب خیر میں ناول سٹارٹ کر رہی ہوں، پیچھے سے شور آئے تو اگنور کریے گا۔ فیصلے شجر ممنوعہ کی مانند ہوتے ہیں، ایک بار چکھ لو تو زہر بنتے دیر نہیں لگتی۔ کچے صحن کی مٹی ابھی نم تھی، کسی نے اسے بھی پانی دیا تھا، یا شاید کسی کی سجدہ آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں نے بھگوئی تھی۔ رات کے سناٹے میں خاص سی گونج تھی، جیسے ہوا بھی آج کسی ناانصافی کی گواہی دے رہی ہو۔ صفیہ کا گھٹنوں کے بل بیٹھا وجود ہر آنے والے لمحے میں کچھ اور سکڑ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں جیجی خان کے سامنے اٹکی تھیں، جو اونچی مسند پر بیٹھا انصاف کے بھیس میں بدلہ سنانے جا رہا تھا۔ ونی دیو دی دینو، یہ فیصلہ نہیں تھا، یہ ایک صدیوں پرانا تعویذ تھا جو ہر اس لڑکی کی قسمت پر باندھ دیا جاتا ہے جو غلط وقت، غلط قبیلے اور غلط سرزمین پر پیدا ہو۔ عائزہ رابعہ کے پیچھے کھڑی تھی، سفید شلوار قمیض پہنے، مگر سفید کبوتر جیسی معصوم نہ رہی تھی۔ اس کے وجود پر فیصلہ گرا تھا اور وہ جانتی تھی سفید لباس کفن سے کم نہیں۔ رابعہ کے ہونٹوں سے بے اختیار نکلا، میری بچی نے کیا کیا ہے خان صاحب؟ اس کے باپ نے خون کیا ہے رابعہ بی بی، خون دے بدلے خون یا عزت؟ ججی خان کے لہجے میں کوئی لچک نہ تھی۔ عائزہ کے کانوں میں شور سا اٹھا، جیسے پورا گاؤں اسے دیکھ رہا ہو، کہیں دبی دبی ہنسی، کہیں طرز بھری آہیں اور کہیں وہ نظریں جو اس کے جسم کی قیمت تول رہی تھیں۔ عائزہ نے ایک لمحے کو ماں کی پشت میں چہرہ چھپایا، شاید چاہتی تھی وہیں چھپ جائے، کہیں گم ہو جائے، مگر فیصلے تقدیر بن جائیں تو ماں کی گود بھی پناہ نہیں دیتی۔ گھٹنوں کے بل جھکی رابعہ نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا، ایک لمحے کو دونوں کی نظریں ملیں۔ اس نظر میں کتنا کچھ تھا، ایک فریاد، ایک سوال، ایک معصومیت جو بے دردی سے قربان ہونے جا رہی تھی۔ عائزہ میری دی، معاف کر دیو۔ اور عائزہ کی خاموشی نے سب کہہ دیا۔ ایک سودا طے پایا تھا، عائزہ کا نکاح کروا کر اسے حویلی لے آیا گیا، نکاح کے نام پر سودا۔ اس سودے میں قیمت صرف ایک انسان کی نہیں، ایک روح، ایک عورت، ایک ماں، ایک بیٹی، ایک معصوم خواب کی تھی۔ جب کوئی لڑکی اپنے باپ کے گناہوں کا کفارہ بن جائے تو وہ بیٹی نہیں رہتی، ایک نشان عبرت بن جاتی ہے۔ عائزہ نے کبھی سوچا نہ تھا کہ کسی گھر کی دہلیز پار کرنا اتنا بھاری ہوگا، اتنا کہ قدم اٹھانے سے پہلے انسان کو اپنے وجود کا سارا بوجھ کندھوں پر محسوس ہونے لگے۔ چھپر والے اس گھر کے دروازے پر پہنچ کر وہ رکی تھی، ہاتھ میں رابعہ کا دیا ہوا آنچل تھا، جو اب صرف ایک علامت تھا عزت کی، خاموش دعا کی، یا شاید اس کڑی زنجیر کی جو اسے یہاں کھینچ لائی تھی۔ دروازہ کھلا اور سناٹا گونج اٹھا۔ اندر قدم رکھتے ہی عائزہ نے سب سے پہلے جو شے دیکھی وہ دیوار پر لٹکتی ہوئی ایک پرانی تلوار تھی، شاید اس قبیلے کی پہچان، یا شاید اس خاندان کی انا جو نسل در نسل دشمنیوں کو سینے سے لگائے زندہ رہتے ہیں۔ ادھر بیٹھ جا، زیادہ نخرے نہ دکھائیو، یہ پہلی آواز تھی جو اس کے سسرال سے آئی تھی۔ کمرے میں موجود عورتوں نے اسے اس طرح دیکھا جیسے وہ کوئی مجرم ہو، یا شاید کسی دشمن کا تحفہ۔ محبت اپنائی اب خیر مقدم، یہ سب تو شاید صرف خوابوں میں ہوتا ہے یا کتابوں میں۔ عائزہ نے چپ چاپ آنکھیں جھکا لیں، یہی تو سکھایا گیا تھا اسے، خاموشی، برداشت اور صبر۔ یہ صبر نہیں تھا، یہ ایک جنگ تھی، ایسی جنگ جس میں اس کے ہاتھ بندھے تھے اور دل زخمی۔
پھر ایک دروازہ کھلا اور وہ شخص اندر داخل ہوا، اونچا قد، کڑی آنکھیں، ماتھے پر بل، جیسے مسکراہٹ کبھی چھو کر بھی نہ گزری ہو۔ اس سوداگر سے اس کا نکاح کروایا گیا تھا۔ یہی ہے ونی والی لڑکی، اس کی نظریں جائزہ لے رہی تھیں۔ عائزہ نے نظریں نہیں اٹھائیں، مگر اس آواز نے اس کے اندر تک زلزلہ برپا کر دیا۔ یہی تھا وہ جسے اس کی قسمت سے جوڑا گیا تھا، جیسے کوئی سودا مکمل ہو چکا ہو۔ مگر اس کی آنکھوں میں عائزہ نے کوئی خوشی نہیں دیکھی، صرف غصہ، سرد مہری، اجنبیت اور ایک خالی پن۔ نام کیا ہے تیرا؟ عائزہ، اس نے دھیرے سے کہا، جیسے اپنا نام بتا کر بھی وہ کوئی جرم کر رہی ہو۔ وہ شخص جس کا نام تھا ریاض خان، اور وہ عائزہ کو ایک انسان کے طور پر نہیں، ایک قیمت کے طور پر دیکھ رہا تھا، بدلے کی قیمت۔ اندھیری دہلیز پر قدم رکھتے ہی عائزہ نے جان لیا تھا، یہ سفر روشنی کی طرف نہیں، بلکہ ایک ایسے اندھیرے کی طرف تھا جس میں ہر سانس امتحان ہوگی۔ کمرہ بند تھا، کھڑکیوں پر لوہے کی سلاخیں تھیں۔ عائزہ ایک سہمے ہوئے پرندے کی طرح کمرے کے کونے میں دبکی بیٹھی تھی۔ ریاض کے قدم آگے کو بڑھے، آنکھوں میں خون اترا ہوا، ہاتھ میں چمڑے کی بیلٹ، جیسے وہ نکاح نہیں جنگ جیت کر آیا ہو۔ تم جانتی ہو نا میری ماں کو کس نے مارا تھا؟ آواز میں وحشت تھی، پاگل پن اور ایک ایسا دکھ جو کسی کو انسان نہیں رہنے دیتا۔ عائزہ کا حلق خشک ہو گیا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے نہیں معلوم۔ ریاض نے آگے بڑھ کر اس کا بازو ایسے پکڑا جیسے کسی مجرم کو گھسیٹا جاتا ہے۔ تیری ماں، تیرا باپ، تیرا سارا خاندان میرے خون کا دشمن ہے، اور آج تو اس بدلے کی قیمت ہے جو میری ماں کے لہو نے مجھ پر واجب کی ہے۔ اس نے عائزہ کو زور سے دھکا دیا، وہ فرش پہ گر گئی۔ چمڑے کی بیلٹ اس کی پشت پر پڑی۔ پہلا وار خاموش چیخ، دوسرا وار رکی ہوئی سانس، تیسرا وار ماتھے سے ٹپکتے پسینے میں تحلیل ہوتی عزت۔ رو نہیں، ابھی تو شروعات ہے۔ ونی میں آئی ہو نا؟ یہاں دلہنیں پھولوں سے نہیں، بدلے کے کانٹوں سے سجی جاتی ہیں۔ عائزہ تڑپتی رہی، روتی رہی، ہاتھ جوڑتی رہی، خدا کے لیے چھوڑ دیں، میری غلطی نہیں۔ مگر ریاض خان پر کچھ اثر نہ ہوا۔ اس کی آنکھوں میں ماں کی موت کا وہ منظر گھوم رہا تھا جب گولیوں کی گونج میں اس کا وجود دفن ہو گیا تھا۔ رات آہستہ آہستہ گزرتی گئی۔ عائزہ کی ہچکیاں، سسکیاں اور ٹوٹی ہوئی امید اس کمرے میں قید ہو گئیں۔ یہ صرف ظلم نہیں تھا، یہ ونی کی اصل شکل تھی، ایک زندہ لاش کا جنم۔ سورج نکل آیا تھا، مگر عائزہ کی زندگی میں کوئی روشنی نہ آئی۔ کمرے میں دھوپ کی ایک لکیر فرش پر پھیلی تھی، اور عائزہ اس لکیر سے بھی دور دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، لباس پھٹا ہوا، چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا، اور پشت پر تازہ نیلوں کا طوفان۔ آنکھیں کھلی تھیں مگر خالی، جیسے وہ رات اس کی آنکھوں میں ہی دفن ہو گئی ہو۔ ہونٹ خشک تھے اور ہاتھ کپ کپا رہے تھے، وہ صرف سانس لے رہی تھی، زندہ نہیں تھی۔ دروازہ دھڑاک سے کھلا، ایک درمیانی عمر کی عورت اندر داخل ہوئی۔ ریاض کی بہن تھی وہ، حسینہ خان، جو بظاہر کافی پرکشش تھی۔ اٹھ جا، کام کرنے کا وقت ہو گیا ہے، یہاں کوئی رانی بن کر نہیں آئی تو۔ آواز میں زہر تھا، نفرت، اور عورت کے عورت سے جلنے کا وہ انداز جو بہت سوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ عائزہ نے نظر اٹھائی، اس عورت کی آنکھوں میں بھی رحم نہیں تھا، بس حکم تھا۔ جتنا رونا تھا رو لیا، اب یہ رونا دھونا چھوڑ دے، ورنہ ہمارے گھر کی عورتیں چپ کروانا بھی جانتی ہیں۔ عائزہ بمشکل خود کو اٹھا کر کھڑی ہوئی، چال میں لڑکھڑاہٹ تھی، درد کی شدت تھی۔ وہ باورچی خانے تک لے جائی گئی، چولہے پر دھواں اٹھ رہا تھا، ہاتھ میں چھالے تھے، اور پیچھے حسینہ کھڑی تھی جیسے کوئی قیدی پر نظر رکھے۔ اور سن، اگر آج کے بعد شکایت ملی نا، کھانے میں نمک کم ہے یا روٹی کچی ہے، تو ریاض بھائی کے ہاتھوں سے بچ نہیں پائے گی۔ کل رات صرف تعارف تھا۔ عائزہ کی آنکھیں بھر آئیں، مگر اس نے چپ رہنے کا عزم کر لیا۔ وہ جان چکی تھی یہاں آنسو کمزوری سمجھے جاتے ہیں، اور کمزور کو یہاں جینے کی اجازت نہیں۔ دوپہر کے سناٹے میں جب سورج کی کرنیں صحن کے فرش پر دہکتی چنگاریوں کی طرح بکھری ہوئی تھیں، ریاض خان آہستہ آہستہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی چاپ سن کر عائزہ نے کچن کے پردے کے پیچھے سے جھانک کر دیکھا، پھر خود کو سنبھالتی ہوئی باہر نکلی۔ ریاض کے چہرے پر نہ کوئی گھبراہٹ تھی، نہ کوئی تھکن، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس کے وجود سے ایک عجیب سا غرور ٹپک رہا تھا، ظلم کا غرور، اقتدار کا زہر۔ وہ میز پر بیٹھ گیا، چائے یا پانی نہیں مانگا، سیدھا کھانے کی فرمائش کی، آواز میں وہی سرد مہر لہجہ، جیسے سامنے کوئی انسان نہیں، محض خادمہ کھڑی ہو۔ عائشہ نے خاموشی سے سالن کی پلیٹ نکالی، نرمی سے اس کے سامنے رکھی اور پیچھے ہٹ گئی۔ ہاتھ تھوڑا سا کانپ گیا، مگر چہرہ بے تاثر رہا۔ اس نے نظریں جھکا لیں، مگر ریاض کی نظریں اس پر ٹکی رہیں۔
ریاض نے ایک نظر اسے دیکھا، نہ شرمندگی نہ افسوس بلکہ ایک عجیب سا سکون اس کے چہرے پر پھیلا ہوا تھا، جیسے کسی ظالم کا دل ظلم کرنے کے بعد ہلکا ہو جاتا ہے، جیسے اس کے اندر ایک آسیب ہو جو کسی کی حیثیت سے زندہ ہوتا ہے۔ پھر وہ آہستگی سے بولا، یاد رکھو، میری ماں کی قبر کو سکون تب ملے گا جب تم ہر روز اسی طرح تڑپو گی جیسے میں اس دن تڑپا تھا۔ لفظ لفظ گویا آگ میں ڈوبا ہوا تیر تھا جو آ کر عائزہ کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ عائزہ نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے کی کوشش کی، شاید کوئی پچھتاوا، شاید کوئی انسانیت، مگر وہاں کچھ نہ تھا، بس ایک خالی خلا تھا جس میں وحشت رقص کر رہی تھی، ایک جنگلی درندہ جو ہر روز اپنی ونی کی روح کو نوچنے کا ارادہ لیے زندہ تھا۔ اس لمحے کمرے میں جیسے وقت تھم گیا، پنکھا چل رہا تھا، سالن کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، باہر کوے شور کر رہے تھے، مگر ان سب کے بیچ عائزہ کی خاموشی چیخ بن کر فضا میں گونج رہی تھی۔ ریاض نے نوالا منہ میں ڈالا اور سکون سے کھانے لگا۔ ریاض خاموشی سے کھاتا رہا، چمچ کی ہر کھنک جیسے عائزہ کے وجود میں کیل کی طرح پیوست ہو رہی تھی۔ اس کی نظریں بار بار ریاض کے چہرے پر جاتیں، پھر فوراً ہٹ جاتیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہی شخص تھا جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا، جو اب ایک جلاد بن کر اسے قسطوں میں مارنے پر تلا ہوا تھا۔ اچانک ریاض نے چمچ رکھ دیا، انگلیوں سے روٹی کا کنارہ توڑتے ہوئے اس نے نظریں عائزہ پر گاڑ دیں۔ یہ تمہاری سزا ہے عائزہ۔ اس کی آواز نرم تھی مگر زہر سے لبریز۔ تمہیں ہر دن مرنا ہے، ہر رات رونا ہے، تاکہ میری ماں کی آہیں تمہارے اندر تک اتر جائیں۔ عائزہ نے ایک لمحے کو اپنی آنکھیں بند کیں، اسے لگا جیسے کسی نے اس کا سینہ چاک کر اس میں انگارے بھر دیے ہوں۔ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر لب سی لیے۔ ریاض نے تھالی سے آخری نوالا اٹھایا، چبایا اور پھر پانی کا گلاس اٹھایا۔ پیتے ہوئے اس کی نگاہیں مسلسل عائزہ پر جمی رہیں، جیسے اس کے آنسوؤں سے لطف اندوز ہو رہا ہو۔ تمہارے آنسو میرے سکون کی قیمت ہیں۔ ریاض اٹھا، کرسی پیچھے ہوئی اور ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ خاموشی میں گم ہو گئی۔ وہ قدم با قدم باہر نکلا جیسے کوئی فاتح جنگ کے بعد میدان چھوڑ رہا ہو۔ دروازہ بند ہوا اور پیچھے رہ گئی تھی صرف عائزہ، اس کی خاموشی، اس کا لرزتا وجود اور وہ گواہ دیواریں جو روز اس پر ظلم کے سائے دیکھتی تھیں۔ عائزہ نے تھالی اٹھائی جیسے اپنے اندر کے زخم سمیٹ رہی ہو، لیکن آنکھوں سے قطرہ بھی نہ گرا، کیونکہ آنسو بھی تب گرتے ہیں جب امید باقی ہو۔ حویلی کے صف افراد سو چکے تھے، دیواروں پہ لٹکتی فانوس کی مدھم روشنی، بند دروازے اور عائزہ کا تھکا ہوا جسم جو ابھی کچن کی صفائی کرتے ہوئے کئی بار لرز کر گرنے والا ہو گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوئی تو زمین پر ٹھنڈک تھی، جیسے وہاں کبھی کسی انسان نے آرام نہ کیا ہو۔ بس ایک بستر تھا، صاف مگر بے جان، اور وہ خود بوسیدہ کپڑوں میں ملبوس، ہڈیوں تک تھکی ہوئی مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور۔ لکڑی کا وہ دروازہ کھلا اور ریاض خان اپنے جلال سے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی چاپ زمین پر نہیں، عائزہ کے دل پر سنائی دی۔ وہ خاموشی سے اندر آیا، دروازہ بند کیا، کنڈی لگائی، پھر پلٹ کر اسے دیکھا۔ اب تک تمہیں اندازہ ہو چکا ہوگا کہ تم یہاں کیوں ہو۔ عائزہ کا رنگ زرد پڑ گیا، اس نے جلدی سے نظریں جھکائیں۔ میں نے کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں مانگا، بس تھوڑا سا سکون۔ اس کی آواز تھرا رہی تھی، جیسے ہر لفظ اس کے گلے میں پھنس کر باہر آ رہا ہو۔ ریاض نے ایک قدم آگے بڑھایا، یہ نکاح، یہ ونی سب میرے اختیار میں ہے، اور آج سے تمہاری نیند، تمہارا وجود، تمہاری سانسیں سب میری ملکیت ہیں۔ اس کی آواز میں سختی تھی مگر اس سختی میں اذیت چھپی ہوئی، ایسی اذیت جو نفرت کو کوکھ سے پیدا ہوتی ہے۔ عائزہ پیچھے ہٹی مگر دیوار آ گئی۔ ریاض نے اس کا بازو پکڑا، جھٹکے سے اسے پٹکا۔ تمہارے خاندان نے میری ماں کی قبر بنا دی، اب تم ہر رات میرے لیے کفارہ بنو گی۔ عائزہ نے ہاتھ جوڑے، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، میرا قصور نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ ہر روز تو اتنی اذیت دے کر، مشقت کروا کر تکلیف دیتے ہیں، اور کتنا کفارہ ادا کروں۔ ریاض کی آنکھوں میں رحم نام کی کوئی روشنی نہ تھی۔ مجھے تمہارے معصوم چہرے پر رحم آتا ہے، لیکن جب میں آنکھیں بند کرتا ہوں تو میری ماں کا وہ زخمی چہرہ سامنے آ جاتا ہے جو تمہارے باپ کے ہاتھوں گیا تھا۔ پھر اس نے عائزہ کا دوپٹہ بے دردی سے کھینچ کر سائڈ پر پھینکا جو زمین پر جا گرا۔ اس کے لہجے میں وحشت اور غرور بیک وقت بول رہے تھے، آج یہ نکاح نبھانے کا وقت ہے، تمہارے آنسو اب میری ماں کے خون کی قیمت ہے۔ عائزہ پیچھے ہٹنا چاہتی تھی، آواز بلند کرنا چاہتی تھی، مگر جسم میں سکت نہ تھی۔ وہ رو رہی تھی، آنکھیں اشک بار تھیں،
لب لرز رہے تھے، اس کی سسکیاں کمرے میں گونجتی رہیں، چیخیں دیواروں سے ٹکرا کر واپس آئیں، مگر کہیں سے کوئی رحم نہ اترا، کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ فانوس کی روشنی دھندلی پڑ گئی، کھڑکیوں سے آتی ہوا جیسے رک گئی اور کمرے کی ہر چیز ایک گونگی گواہ بن گئی۔ پھر خاموشی چھا گئی، رات کی تاریکی گہری ہوتی گئی اور ظلم کا سایہ اس پر ہر لمحہ اور روزنی ہوتا گیا۔ صبح سورج نکلا تو اس کی کرنیں جیسے کسی مقتل پر پڑ رہی ہوں۔ عائزہ کا جسم نیلو نیل تھا، گال پر سرخی مائل رہا، ٹھونٹ سوجے ہوئے نیلے، بازو پر ناخنوں کے گہرے نشان و لباس بے ترتیب، جیسے وہ کسی میدان جنگ سے لوٹی ہو، بغیر ہتھیار، بغیر ہمت۔ ریاض جا چکا تھا، اس کے چہرے پر سکون اور اطمینان تھا، جیسے اپنا انتقام لے کر خود کو فاتح سمجھتا ہو۔ عائزہ لیٹی چھت کو تکتی رہی، اس کی آنکھیں کھلی تھیں مگر وہ کہیں اور دیکھ رہی تھی۔ دل کی دھڑکن مدھم تھی، سانسیں بھاری، لبوں پر صرف ایک جملہ بار بار گونج رہا تھا، یا اللہ، یہ نکاح تھا یا سزا؟ کمرے کے کونے میں رکھا قرآن پاک بند تھا اور شاید خاموش بھی۔ گھنٹوں وہ یوں ہی لیٹی رہی، ایک مجسم سوار کی طرح۔ پھر آہستہ سے اس نے چادر سمیٹی، وجود کو ڈھانپا اور اٹھ کر وضو کی طرف بڑھی۔ پاؤں لرز رہے تھے مگر ارادہ مضبوط تھا۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا، زخموں سے بھرا چہرہ، آنکھوں میں اداسی مگر اندر ایک نئی لہر تھی۔ وضو کر کے وہ جائے نماز پر بیٹھی تو آنکھوں سے بہتے آنسو اس کی ٹھوڑی سے ٹپک کر کپڑوں میں جذب ہو گئے۔ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے مگر زبان بند رہی، وہ بس خاموشی سے رب کو دیکھ رہی تھی، جیسے دل کی فریاد لفظوں سے بالاتر ہو گئی ہو۔ نماز مکمل کرتے وہ سیدھی اس پرانی الماری کی طرف گئی، کپڑوں کے نیچے ایک کونے میں رکھے گئے دوپٹے کو نکالا، اس میں ایک چھوٹی سی ڈائری تھی، وہ ڈائری جو یہاں آنے کے بعد عائزہ نے ہر درد، ہر دن اور ہر زخم کے لیے بنائی تھی۔ صفحے پر لکھا تھا، پہلا دن، پنی میں نکاح کے بعد کی مار کی پہلی چیخ، 5واں دن، پہلا تھپڑ کا نشان، 30واں دن، اذیت سے بھرپور ایک اور دن، اور آج کے دن کے نیچے اس نے لکھا، نکاح یا سزا، جسم کا آخری احترام بھی پامال۔ وہ ڈائری اس خاموش گواہی تھی، اس کی واحد آواز جو چیخے گی لیکن الفاظ میں۔ اس رات کے بعد سب کچھ بدل چکا تھا۔ عائزہ کے لیے دن صرف مشقت اور رات ایک بے نام درندگی کا وقت بن چکی تھی۔ ریاض روز رات کو اسے اپنے کمرے میں بلاتا اور پھر اس کی روح کو اذیت پہنچاتا، جس کے بعد عورت صرف جسم نہیں روح سے بھی نچڑ جاتی ہے۔ وہ کمرے میں قدم رکھتی تو دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتیں، ہاتھ پسینے سے بھیگ جاتے اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا۔ وہ دروازے پہ ٹھٹکی کھڑی رہتی اور ریاض اسے سرد نظروں سے دیکھتا۔ یہ دوپٹہ سیدھا کر کر آؤ۔ آواز دھیمی تھی مگر اس میں وہی وحشت، وہی زہر جو سانس سوکھ دینے کے لیے کافی تھا۔ عائزہ نے لرزتے ہاتھوں سے دوپٹہ سنوارا، اس کا دل چاہا کہ وہ بس بھاگ جائے، دروازہ کھول کر کہیں دور نکل جائے، لیکن جیسے جسم سے ہمت رس چکی تھی۔ ریاض آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا، کمرے میں صرف پنکھے کی مدھم آواز تھی اور اس کے قدموں کی چاپ۔ وہ آ کر عائزہ کے سامنے رکا، اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما، نرم انگلیوں کی گرفت میں وہی سختی تھی جو زنجیر میں ہو۔ تمہیں لگتا ہے میں ظالم ہوں؟ اس کی آواز میں ٹھہراؤ تھا، ایک ایسا سکوت جو طوفان سے پہلے ہوتا ہے۔ عائزہ نے نظریں نیچے رکھی، خاموش رہی، کیونکہ وہ جانتی تھی کوئی بھی جواب نئی سزا کی نوید ہوگا۔ ریاض نے اس کا چہرہ جھٹکے سے چھوڑا، ظلم وہ تھا جو تمہارے باپ نے کیا، میں تو بس وہ حساب چکا رہا ہوں جو خون سے لکھا گیا تھا۔ پھر اس نے دوبارہ عائزہ کا چہرہ تھاما، اس بار اس کی نگاہوں میں جھانک کر کہا، آج میری ماں کا چہلم ہے، آج تمہیں وہ سب محسوس کرنا ہوگا جو اس نے اپنی آخری سانس میں کیا۔ اس کی آواز دھیمی تھی مگر لہجے میں اتنی وحشت تھی کہ عائزہ کی سانس جیسے سینے میں اٹک گئی، اس کا جسم کانپنے لگا، اندر سے لگنے لگا جیسے سانس لینا بھی بوجھ بن گیا ہو۔ ریاض نے چراغ مدھم کیا، کمرے کا دروازہ بند اور روشنی اتنی کم کر دی کہ بس سائے باقی رہ گئے۔ پھر ایک بار پھر ظلم نے اپنا کھیل شروع کیا۔ یہ وہ ظلم تھا جسے وجود پر نہیں ہوتا، یہ وہ اذیت تھی جو عورت کی شناخت، اس کی سوچ، اس کی سانسوں، اس کے اندر کے وجود تک کو چیر کر رکھ دیتی ہے۔ جسم پر پڑنے والے زخم وقت کے ساتھ بھر جاتے ہیں، لیکن جو روح پر لگیں وہ وقت کے ساتھ اور گہرے ہو جاتے ہیں۔ عائزہ کو اس گھر میں آئے 6 مہینے ہونے کو تھے، اور ان 6 مہینوں میں اس نے انسانوں کو پتھروں کی طرح بولتے، آندھیوں کی طرح برستے اور زہر کی مانند لبوں سے لفظ اگلتے دیکھا تھا۔ صبح سب سے پہلے اسے حویلی کے آنگن میں صفائی کرنے بھیجا گیا۔ ٹھنڈی مٹی پر ننگے پاؤں چلتے ہوئے اس نے وہ کچرا صاف کیا جو شاید برسوں سے کسی اور کی ذمہ داری تھا۔
پیچھے سے آنے والی آوازیں تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ ونی آئے ہے تو کام بھی کرے گی، دشمن کی دی ہے عزت کی نہیں کفارے کی حقدار ہے۔ عائزہ کچھ نہیں بولی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل میں سناٹا تھا۔ وہ صبر کی چادر اوڑھ چکی تھی، لیکن چادر کتنی بارانی ہو سکتی ہے، کب تک اسے طوفان سے بچا سکتی ہے؟ دوپہر میں اس کی انگلی جل گئی، چولہے پر کھانا پکاتے وقت تیل چھینٹا مار گیا۔ وہ ہڑبڑا کر پیچھے ہٹی تو پیچھے کھڑی ریاض کی چھوٹی بہن شمیلہ نے زور سے دھکا دیا۔ عائزہ کا سر دیوار سے ٹکرا گیا۔ نازک ہو بڑی، ونی ہو کے بھی اوقات نہیں دیکھی اپنی۔ رابعہ نے کبھی ایسا دن اپنی بیٹی کے لیے تصور بھی نہیں کیا تھا، لیکن عائزہ وہ خاموشی سے اٹھ کر دوبارہ چولہے کے پاس جا بیٹھی۔ گویا وہ دیواریں نہیں تھی، کوئی گواہ نہیں تھا، مگر ایک تھا ریاض خان۔ وہ سب دیکھ رہا تھا۔ وہ کمرے کی کھڑکی سے اپنی بہن کا وہ تھپڑ بھی دیکھ چکا تھا جو عائزہ کے چہرے پر برسایا گیا تھا، مگر وہ کچھ نہیں بولا۔ وہ کیوں بولتا؟ وہ بھی تو اسی نظام کا پروردہ تھا۔ وہ رات عام راتوں جیسی ہی تھی، مگر عائزہ کا دل کچھ اور کہہ رہا تھا۔ وہ شاید اب خود سے تھک چکی تھی، ریاض سے نہیں، اپنے اندر کی بے بسی سے، جو ہر رات اسے تھوڑا تھوڑا مار دیتی تھی۔ کمرے کا دروازہ آہستہ سے بند کیا، کنڈی لگائی اور پلنگ پر بیٹھ گئی۔ آئینہ اس کے سامنے تھا۔ وہ جھکی، نظریں آئینے سے ٹکرائیں۔ چہرہ جیسے کسی مانگے تانگے کی زندگی کا عکس ہو۔ آنکھوں کے گرد گہرے حلقے، وقت کی تھکن نہیں تھے، وہ بے رحم راتوں کی سزا تھے۔ ہونٹوں پر ایک طرف زخم، جیسے کسی نے خاموشی پر مہر لگائی ہو۔ گال پر تازہ جپت کا نشان، سرخ مائل مگر جذب ہو رہا تھا اس کے اندر۔ وہ خود کو دیکھتی رہی، پھر ہولے سے بڑبڑائی، آواز اتنی دھیمی جیسے دل کے اندر سے نکلی ہو۔ میرا جسم نہیں، میرا وجود چل رہا ہے، کاش میں مر جاؤں، کاش۔ الفاظ آئینے پر دھند کی طرح چھا گئے۔ اس نے آنکھیں بند کی، شاید کوئی خواب دیکھنا چاہا، مگر خواب تو کب کے مر چکے تھے۔ اسی لمحے پہ دروازے پر دستک ہوئی، 3 سخت تھکڑیاں، اور پھر وہ آواز جو اب کی اس کی رگوں میں زہر کی طرح اتر چکی تھی۔ دروازہ کھولو عائزہ۔ عائزہ نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، جیسے بچے طوفان میں آنکھیں بند کر لیتے ہیں، مگر یہ طوفان صرف باہر نہیں تھا، اب تو اندر بھی تھا۔ ریاض کی آواز پھر آئی، مدھم لیکن سننے والوں کے دل پر چابک جیسی۔ دروازہ کھول دو عائزہ، یاد رکھو تمہاری مرضی اب جرم ہے اور میری مرضی تمہاری تقدیر۔ عائزہ کا دل بیٹھنے لگا۔ وہ جانتی تھی دروازہ کھولنا صرف ایک عمل نہیں، وہ اپنے آپ کو ایک بار پھر سولی پر چڑھانے جا رہی ہے۔ اس کی آنکھوں سے 2 آنسو گرے تھے، اور وہ بس ایک جملہ بولی جو شاید اس رات کی سب سے بڑی حقیقت تھی۔ بعض رشتے کاغذ پر بنتے ہیں مگر روح تک نہیں پہنچتے، وہ صرف زخم چھوڑتے ہیں، زندگی نہیں دیتے۔ پھر اس نے اپنے کانوں سے ہاتھ اٹھائے، کمر کے گرد چادر لپیٹی اور دروازے کی طرف بڑھی، نہ چاہ کر نہ ہار کر، بلکہ اس تلخ حقیقت کو قبول کرتے ہوئے کہ اس جہنم کا دروازہ وہ خود ہی کھولتی ہے۔ وہ اپنے وجود پر ایک اور رات کی سولی چڑھانے کے لیے۔ عائزہ نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ ریاض اس کے سامنے کھڑا تھا، ہمیشہ کی طرح پرسکون چہرہ، مگر آنکھوں میں وہی درندگی۔ چلو بیٹھو، اس نے اشارہ کیا جیسے کسی غلام کو حکم دیا جاتا ہے۔ عائزہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئی، نگاہیں جھکی ہوئی، مگر دل میں عجیب سی بے قراری تھی، جیسے آج کچھ الگ ہونے والا ہے۔ ریاض نے سگریٹ سلگایا، کمرے میں تمباکو کی مہک گھل گئی۔ کچھ لمحے وہ یوں ہی خاموش بیٹھا رہا، پھر بولا، تمہیں پتہ ہے میرا بچپن کیسا تھا؟ عائزہ نے حیرانی سے نظر اٹھائی۔ ریاض شاید پہلی بار اپنے بارے میں کچھ کہنے جا رہا تھا۔ میری ماں، میری کل کائنات، اور تمہارے باپ نے میری جنت، میری کائنات مجھ سے چھینی۔ اس کی آواز میں زہر شامل ہوتا جا رہا تھا۔ اور میں نے اس دن قسم کھائی تھی اس کی بیٹی کو اسی حالت میں رکھوں گا کہ وہ تڑپیں گے۔ عائزہ کا دل لرز گیا تھا۔ یہ کیسا حساب تھا؟ وہ ایک انسان سے نہیں، ایک بیمار صحن سے بندھی تھی۔ ریاض آگے جھکا، اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری، لیکن تم جانتی ہو، اب تم مجھے عجیب سے سکون دینے لگی ہو۔ شاید ظلم کا بھی عادی ہو جاتا ہے آدمی۔ عائزہ کی آنکھیں بھیگ گئیں، لیکن اندر کوئی دروازہ کھل چکا تھا۔ اس نے خود کو سنبھالا۔ پہلی بار اس کی نگاہوں نے ریاض کی آنکھوں میں سیدھا دیکھا، نہ خوف نہ فریاد، صرف خالی پن، اور خالی پن خطرناک ہوتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے یہ سزا ہے؟ نہیں، کہ آپ کا بھاگنا ہے؟ آپ اپنی ماں کی موت کا دکھ میرے وجود پر اتار کر خود کو سچا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ لیکن ایک دن ایسا آئے گا جب یہ خاموشی چیخ بن جائے گی، اور اس چیخ کی گونج صرف میرے نہیں، آپ کے اندر بھی سنائی دے گی۔ ریاض ایک لمحے کو ساکت ہو گیا، پھر ہنسا، ایک کربناک زہریلی ہنسی۔ چیخیں عائزہ، چیخوں سے فرق نہیں پڑتا، قبریں خاموش ہوتی ہیں۔ عائزہ نے چہرہ موڑ لیا۔ وہ جانتی تھی آج کچھ نہیں بدلے گا، لیکن اس رات جب ریاض کمرے سے چلا گیا، عائزہ نے الماری سے وہی پرانی ڈائری نکالی۔ ایک نئے صفحے پر ایک اور تحریر کا اضافہ ہوا۔
آج پہلی بار اس نے کمزوری دکھائی اور میں نے خود کو کمزور سمجھنا چھوڑ دیا۔ اب ظلم کے خلاف چیخوں کی نہیں بلکہ ثبوت بناؤں گی اور پھر اسے وہی سزا دوں گی جو وہ اپنی ماں کے لیے میرے وجود پر لکھ چکا ہے۔ عورت کے زخم جسم پر ہو تو دنیا دلاسا دیتی ہے، لیکن جب وہ زخم غیر مرئی ہو تو دنیا تماشا بناتی ہے۔ حویلی کے اندر کے دن رات الگ تھے، دیواریں اونچی تھیں مگر دل تنگ، آنگن بڑا تھا مگر عائشہ کے لیے وہ چھوٹا سا قید خانہ بن چکا تھا۔ آج صبح کی شروعات بھی ظلم سے ہوئی۔ چولہے پر دودھ ابلا چھلک گیا اور یہ جرم کافی تھا عائشہ کی کمر پر بہو جی کی چپل کے 3 بار جمانے کے لیے۔ اچھا بہو جی، ریاض کی تائی یہاں پر بریکٹ میں لکھا ہے۔ حرام کیا ہے نحس، دشمن کی بیٹی سے کیا خیر نکلنی تھی۔ اس عورت کی آواز میں ایسی نفرت تھی جسے وہ صرف زبان سے نہیں سینے میں دہکتے کوئلوں سے بولتی ہوں۔ عائشہ کے کندھوں پر چوٹ آئی تھی، وہ لڑکھڑا کر نیچے گری مگر آنکھوں سے آنسو نہیں گرے۔ اب وہ رویا نہیں کرتی تھی، اب وہ صرف چپ ہوا کرتی تھی، جیسے سناٹے نے اسے اپنایا ہو۔ ریاض خان اس وقت صحن کے دوسرے کونے میں کھڑا سب دیکھ رہا تھا، اور وہ جو 3 دن پہلے عائشہ کو دیکھ کر صرف نفرت محسوس کرتا تھا، آج پہلی بار اس سے اپنے اندر ایک عجیب سا اضطراب محسوس ہوا۔ عائشہ جو اس کی ماں کے قتل کا بدلہ تھی، اب اس کے اپنے گھر کی مظلوم دیوار بن چکی تھی۔ ریاض خان وہ مرد تھا جس نے بھری جوانی میں ماں کے لہو میں لت پت لاش دیکھی تھی، اس کی ماں، وہ جو نرم ہاتھوں سے روٹی بیلتی، سرمی لوریاں دیتی۔ بس ایک رات ایک دشمن کی گولی نے اسے خاموش کر دیا تھا۔ ریاض کو وہ دن آج بھی یاد تھا۔ امی کی آنکھیں کھلی تھیں مگر وہ ہلکی ہلکی لرز رہی تھیں۔ ریاض کا ہاتھ ان کی چادر کھینچ رہا تھا، امی اٹھو نا، اور پھر وہ کبھی نہ اٹھیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب ونی کا فیصلہ آیا تو اس نے کچھ نہ کہا، بس سر جھکا لیا۔ اسے لگا انتقام مکمل ہو رہا ہے، لیکن آج وہ لڑکی جو دشمن کی بیٹی تھی اس کے سامنے بے بس بیٹھی تھی، اور اس کی تکلیف نے پہلی بار ریاض کو اندر سے توڑا تھا، مگر ہوا میں سد سانس خارج کرتے بنا دل کی سنے باہر کی جانے پڑ گیا۔ ریاض کو گیا 7واں دن تھا۔ حویلی کے فضا میں ایک عارضی ٹھہراؤ تھا، عائشہ کو جیسے تھوڑا سا سکھ کا سانس نصیب ہوا ہو۔ وہ جانتی تھی کہ ریاض کے نہ ہونے سے در و دیوار کچھ کم اجنبی لگ رہے تھے، لیکن حویلی والے اب بھی اپنی فطرت میں نہ بدلے۔ آج بھی دن کا آغاز سورج کی کڑی دھوپ، گرم ہوا کے جھونکوں اور سوتن جیسی سانس کی تیز آواز سے ہوا۔ عائشہ نیچے آ، سارا صحن دھلوانا ہے اور وہ کپڑوں کا ڈھیر بھی دھونا ہے آج۔ مشین خراب ہے تو کیا ہوا، تیرے ہاتھ تو سلامت ہے نا؟ عائشہ خاموشی سے نیچے اتری، اس کے نازک ہاتھوں میں چھالے اب پرانے ہو چکے تھے، لیکن زبان پر اب بھی کوئی شکایت نہ تھی۔ وہ صحن کے کونے میں رکھے پرانے لوہے کے ٹب میں کپڑے ڈال کر صابن سے رگڑنے لگی۔ دھوپ اس کے ماتھے سے پسینہ یوں کھینچ رہی تھی جیسے کوئی اس کے صبر کو کھروچ رہا ہو۔ ٹب میں پانی کثیف ہو چکا تھا اور کپڑوں کی لمبی قطار ابھی باقی تھی۔ ہاتھ جلنے لگے تھے مگر وہ رکی نہیں، ہر رگڑ میں اس کے اندر کی کوئی چیخ دبتی جا رہی تھی۔ اچانک حویلی کے بڑے گیٹ سے کسی گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ عائشہ نے چونک کر گردن اٹھائی۔ ریاض کی گاڑی تھی۔ وہ گاڑی سے اترا، دھوپ میں چمکتی دھات کے بیچ وہ کالی قمیض اور سفید شلوار میں الگ ہی روپ رکھتا تھا۔ چند لمحوں کے لیے وہ ویسے ہی کھڑا رہا جیسے کوئی منظر اسے روک رہا ہو۔ اس کی نظریں صحن میں جھکی عائشہ پر ٹک گئیں۔ عائشہ کے چہرے پر پسینے کے قطرے، کپڑوں سے بھیگے ہاتھ اور تھکن سے تھرکتے کندھے، مگر اس کے اندر ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ ہر ظلم کا بوجھ اپنے سر لے کر بھی جھکی نہیں، ٹوٹی نہیں۔ ریاض کے قدم جیسے زمین سے جڑ گئے۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار ایک ایسا عکس اترا جسے اس نے کبھی محسوس نہ کیا تھا، نہ حقارت نہ غصہ، بس خاموشی اور ایک لمحاتی خلا۔ عائشہ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، بس ایک پل، پھر وہ فوراً نگاہ چکا کر کپڑوں میں لگ گئی، جیسے اس کی موجودگی کو معنی نہیں رکھتی۔ ریاض نے نظریں چرا لیں، کچھ کہنا چاہا پر خاموشی نے لبسی دیے۔ وہ تیز قدموں سے اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھا، لیکن دروازے کی دہلیز پر آ کر ایک لمحے کو پھر رک گیا۔ نیچے صحن میں پسینہ پوچھتی عائشہ جسے کمزور نہیں لگی، وہ خاموشی سے اوپر کی جانب بڑھ گیا، لیکن دل میں کچھ جاگا تھا، کوئی سوال، کوئی جذبہ یا شاید شرمندگی۔ شام ڈھلنے لگی تھی۔ حویلی کی دیواروں پر سورج کی آخری کرنیں آہستہ آہستہ مدھم ہو رہی تھیں۔ صحن میں دھلے ہوئے کپڑے رسی پر سوکھ رہے تھے اور عائشہ تھکن سے چور پرسکون چہرے کے ساتھ نیچے بچھی چٹائی پر بیٹھ کر اپنی گیلی چادر کو سمیٹ رہی تھی۔ اچانک دروازے پر ہلکی دستک ہوئی، وہ چونکی، سر اٹھا کر دیکھا، نوکرانی کھڑی تھی، آنکھوں میں ہلکی ہلکی ہچکچاہٹ۔ بی بی جی، ریاض صاحب نے آپ کو اوپر بلایا ہے۔ عائشہ کا دل ایک لمحے کو تھما۔ ریاض اتنے دن بعد اچانک کیوں؟ بلا شعوری طور پر بولی۔ نہیں معلوم بی بی جی، بس کہا ہے ابھی آئیں۔
عائزہ خاموشی سے اٹھی۔ اس کی سانسیں تھوڑی بے ترتیب ہوئیں لیکن چہرے پر ضبط کی ایک ہلکی سی تہ تھی جسے وہ ہر احساس کو خود سے الگ کر چکی ہو۔ ریاض کمرے میں کھڑا کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ شام کی روشنی اس کے چہرے کو ہلکی ہلکی سنہری چھاؤں میں ڈھال رہی تھی۔ اس کی آنکھیں گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ دروازہ ہولے سے کھلا۔ عائزہ اندر داخل ہوئی لیکن نظریں فرش پر گاڑے بنا کچھ کہے۔ عائزہ کمرے میں داخل ہوئی تو ہلکی سی ٹھنڈک نے اس کے جلتے جسم کو کچھ لمحوں کی راحت دی۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور کمرے میں بس ایک نرم زرد روشنی جل رہی تھی۔ ریاض کھڑکی کے قریب کھڑا بیرونی منظر کو جیسے بغور دیکھ رہا تھا مگر در حقیقت وہ خود سے نظریں چرا رہا تھا۔ عائزہ نے ہاتھ سے رک کر دروازے پر نظریں دوڑائیں۔ ریاض پلٹا اور خاموشی سے میز پر رکھا پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ بیٹھو۔ ریاض کی آواز نرم تھی مگر اس میں وہی پرانی سختی دبی ہوئی تھی۔ عائزہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا پھر دھیرے سے صوفے کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ چند لمحے خاموشی کی گونج میں گزرے پھر ریاض نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کی نظروں میں آج وہ خالی غصہ نہیں تھا، ایک عجب سا اضطراب تھا جیسے وہ خود بھی اپنی کیفیت کو نہ سمجھ سکا ہو۔ پی لو۔ پانی کا گلاس ٹیبل سے اٹھا کر اس کے سامنے رکھا۔ آواز میں وہ کڑوا پن نہیں تھا جو اکثر اس کی زبان میں رہا کرتا تھا۔ لہجہ نرم تھا، اجنبی حد تک نرم۔ عائزہ چونکی لیکن چہرے پر کوئی سوال نہ آیا، بس خاموشی سے گلاس تھام لیا۔ پانی کا پہلا گھونٹ جیسے حلق سے نیچے نہیں اترا بلکہ دل تک چلا گیا۔ کچھ لمحے بعد اس نے دوسرا گھونٹ لیا، پھر تیسرا، پھر آہستہ سے گلاس میز پر رکھ دیا۔ ریاض جو تب تک صوفے پر آ چکا تھا دھیرے سے گویا ہوا، عائزہ تم کبھی تھکتی نہیں ہو؟ وہ ہلکی سے مسکرائی، ایک تلخ تھکی تھکی سی مسکراہٹ۔ تھکن کی عادت ہو جائے تو احساس نہیں ہو جاتا۔ اس کی آواز میں عجیب سکون تھا جیسے کسی جنگجو نے جنگ ہار کر نہیں جیت کر صلح تیار کی ہو۔ ریاض چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر وہی سادگی تھی، وہی تھکن، وہی خاموش وقار۔ اگر وہ سب کچھ نہ ہوتا تو شاید تم ویسی نہ ہوتی جیسی اب ہو۔ اس کے لہجے میں ملال سا کچھ تھا۔ عائزہ نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا، ایک تھکی ہوئی آنکھوں کی خالی نگاہ۔ انسان حالات سے نہیں رویوں سے بدلتا ہے ریاض صاحب، اور آپ کا رویہ مجھ سے بہت کچھ چھین گیا۔ ریاض کا دل ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا۔ یہ جملہ سیدھا جا کر اس کی ضمیر پر کاری ضرب لگا تھا۔ کہتے ہیں وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اچانک اس کے سر میں بھاری پن سا محسوس ہوا، بلکہ بوجھل ہونے لگی۔ لمبی سانس لینے کو سر پیچھے کی جانب کیا۔ ریاض نے آگے بڑھ کر آہستگی سے اس کا گلاس لیا اور اگلے ہی لمحے وہ نیند کی وادی میں اتر چکی تھی۔ وہاں مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ ریاض چند لمحے اسے دیکھتا رہا پھر اسے نرمی سے تھام کر بستر پہ لٹا دیا۔ ایک سیکنڈ، گلاس پہلے نہیں اس کے ہاتھ سے لے لیا تھا اس نے؟ خیر۔ ریاض چند لمحے اسے دیکھتا رہا پھر اسے نرمی سے تھام کر بستر پہ لٹا دیا، چادر اس کی شانوں تک کھینچی، پھر خود صوفے پر آ بیٹھا، لیپ ٹاپ کھولا، کوئی فائل کھولی جسے خود کو مصروف رکھنا چاہتا ہو، مگر اس کی نظریں بار بار بھٹک کر اس کے چہرے کی طرف چلی جاتی۔ وہ چہرہ جو تھکن سے چور پھر بھی معصوم تھا، پرامن۔ کیسے جھیل لیتی ہو عائزہ یہ سب کچھ، اور پھر بھی ایسے سوتی ہو جیسے کچھ بوجھ نہ ہو دل پر، اس نے دل میں سوچا۔ آج پہلی بار اس نے عائزہ کو حقیقتاً دیکھا تھا، بغیر نفرت، بغیر غصے کے۔ سادگی میں لپٹی وہ لڑکی جو اگر چاہی جاتی تو شاید کسی حور سے کم نہ ہوتی، جسے اگر عزت دی جاتی تو محبت اس کی آنکھوں میں پھول بن کر کھلتی۔ اتنے میں موبائل پر انسٹاگرام کا نوٹیفیکیشن آیا۔ ریاض نے لاپرواہی سے فون اٹھایا۔ اسلامک ریمائنڈر۔ ایک پوسٹ کھولی، ایک آیت قرآنی، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو۔ اگر وہ تمہیں ناپسندیدہ ہو تو ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسندیدہ کرو اور اللہ اس میں بہت بھلا رکھ دے۔ پھر نیچے حدیث نبوی لکھی تھی، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں سب سے بہتر ہو۔ ریاض کے ہاتھ لرز گئے جیسے کسی نے اس کے دل پر زور سے دستک دی ہو۔ کمرے میں خاموشی تھی مگر اندر ایک زلزلہ برپا ہو رہا تھا۔ وہ دوبارہ عائزہ کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ میں تو تمہیں سزا دیتا رہا عائزہ، مگر تم نے ہمیشہ خاموشی سے سہ کر مجھے آئینہ دکھایا۔ کیا میں واقعی مرد کہلانے کے لائق ہوں؟ اس کی نظریں دھندلانے لگیں۔ ایسا پہلی بار تھا جب اسے اپنے کیے پر شرم آئی۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر فائل کھلی مگر دل کسی اور حساب کتاب میں الجھا تھا، اور بستر پر لیٹی وہ خاموش لڑکی آج اس کی بے ہوشی اس کی ضمیر کو جگا گئی تھی۔ کمرے میں اندھیری خاموشی کا راج تھا، صرف لیپ ٹاپ کی مدھم روشنی دیوار پر کسی مجرم کا عکس بکھیر رہی تھی، اور وہ مجرم کوئی اور نہیں ریاض تھا۔ صوفے پہ بیٹھا، جھکا ہوا، ہاتھوں سے چہرہ تھامے، اس کی آنکھوں میں الجھن، ماتھے پر شکن اور دل پر بوجھ تھا، ایسا بوجھ جو برسوں کے ظلم سے بھی بھاری ہوتا ہے، شرمندگی کا بوجھ۔ سامنے بستر پر وہ خاموش بے خبر لیٹی تھی، اور یہی خاموشی ریاض کے اندر طوفان لا چکی تھی۔ قاتل کی بیٹی، مگر وہ خود تو قاتل نہیں تھی، پھر کیا اس پر ظلم میرا حق تھا؟ کیا میرے انصاف کا معیار بس اتنا کمزور تھا؟ بنی میں آئی ہے مگر کیا وہ گنہگار ہے، یا میں جو اس پر ہر دن ایک نیا زخم لکھتا رہا؟
یہ سوال اس کے اندر گونج رہے تھے جیسے کوئی صدیوں پرانی دیوار گرنے کو ہو۔ اسی کشمکش میں صبح کی پہلی کرن اندھیرے کو چیرتی ہوئی آئی۔ کھڑکی سے ہوا کے جھونکے نے پردے کو ہلایا۔ ریاض چونکا، آنکھیں دیوار پر لگی گھڑی پر گئیں۔ 4:42 AM مینس 4:45 بجے کا وقت۔ وہ اٹھا، بے آواز قدموں سے وضو کی جانب گیا۔ پانی کے قطرے جب چہرے سے ٹکرائے تو صرف جسم نہیں دل بھی جاگا۔ یہ فجر کی نماز تھی جسے وہ اکثر چھوڑ دیتا تھا۔ نماز تو پڑھتا تھا دن میں شام میں، مگر فجر وہ ہمیشہ سو جاتا۔ مگر آج وہ جاگ رہا تھا، نہ صرف آنکھ سے بلکہ دل سے۔ وہ جائے نماز بچھاتا ہے، قبلے کی سمت رخ کرتا ہے، سر جھکاتا اور آنکھیں بند کرتے ہوئے دل میں کہتا ہے، یا اللہ، میں نے تیری بندے پر ظلم کیا، میرے سوال بہت ہیں مگر آج جواب بھی تو ہی دے۔ رکوع سجدے ہر ایک میں ایک لرزش تھی، دل کی، ضمیر کی اور روح کی۔ پہلی رکعت میں جب سورہ نساء کی آیت پڑھنے لگا تو ایک آیت دل پر یوں گری جیسے کوئی طوفانی لمحہ ٹھہر جائے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور دوسری رکعت میں جیسے رب خود اس کے سوال کا جواب دے رہا ہو۔ پھر جو کوئی معاف کرتے اپنے بھائی کو تو وہ معروف طریقے سے پیروی کرے اور نیکی کے ساتھ بدلہ دے۔ ریاض کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ نماز مکمل کرتے ہی سجدے میں گر گیا۔ میں قاتل کی بیٹی سے انتقام لیتا رہا مگر رب کہتا ہے معاف کرنے والا افضل ہے۔ میں نے اس سے جو بے گناہ تھی حساب لیا، یا اللہ، لیکن اللہ کا قانون کہتا ہے بوجھ وہی اٹھائے جو قصوروار ہو۔ آج وہ سجدے میں صرف جھکا نہیں، ٹوٹا تھا۔ وہ غرور، وہ غصہ، وہ سختی سب سجدے میں بہہ گئی۔ جائے نماز پر بیٹھا دھیرے دھیرے لب ہل رہے تھے۔ یا اللہ، میں نے بہت دیر کی پر اب تو ہی راستہ دکھا، کیونکہ وہ لڑکی جسے میں نے سزا کہا در حقیقت میرا امتحان تھی۔ صبح کا وقت تھا، حویلی کی فضا میں ٹھنڈی ہوا کا ہلکا جھونکا داخل ہو رہا تھا۔ کھڑکی سے سورج کی نرم روشنی کمرے کے فرش پر بکھر رہی تھی۔ اچھا، ایک سیکنڈ، اس کو کمپلیٹ کرنے سے پہلے میں اس لائن کے اوپر جانا چاہوں گی کہ دیکھیں اس نے بولا نا کہ مطلب وہ لڑکی جسے میں سزا سمجھتا رہا در حقیقت وہ میرا امتحان تھی۔ بعض وقت ہم سے کوئی بھی چیز لے کر مطلب ہمیں جو ہے مطلب ہمارا امتحان ہی ہو رہا ہوتا ہے، ہماری مطلب ایک طرح کی ہم پر ایک آزمائش ہو رہی ہوتی ہے۔ مینس کہ ہم سے کوئی چیز چھین کر مطلب کسی کو ایسا ذریعہ بتا کر کہ آیا ہم کیا کرتے ہیں کہ مطلب معافی کے عمل پہ پورا اترتے ہیں، صبر کے عمل پہ پورا اترتے ہیں، مطلب ان سارے حکموں پر ہم پورا اترتے ہیں یا نہیں اترتے۔ ایک ہر ایک چیز کا، ہر ایک پھل کا ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے، اور ہمیں اس میں کامیابی حاصل کرنی چاہیے۔ جس طریقے سے ہم دنیاوی امتحانات کی تیاری کرتے ہیں تو اس طریقے سے یہ ہمارے ایک طرح کے روحانی امتحانات ہوتے ہیں جس کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ تو یہاں پر میں آپ کو رائٹر کے پوائنٹ کا ہائی لائٹ تھوڑی ایکسپلین کری تھی۔ اوکے، اب ہم نیکسٹ چلیں گے۔ صبح کا وقت تھا، حویلی کی فضا میں ٹھنڈی ہوا کا ہلکا جھونکا داخل ہو رہا تھا۔ کھڑکی سے سورج کی نرم روشنی کمرے کے فرش پر بکھر گئی۔ باہر کے پرندوں کی چہچہاہٹ سنائی دے رہی تھی مگر کمرے کے اندر وقت جیسے رک گیا ہو۔ ریاض جائے نماز پر خاموش بیٹھا تھا، آنکھیں بند تھی مگر دل کھلا ہوا تھا جیسے پہلی بار اللہ سے واقعی بات کی ہو۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو بھی تازہ تھے۔ سجدے میں گرنے کے بعد جو بوجھ دل پر تھا وہ کچھ ہلکا تو ہو چکا تھا مگر ختم نہیں ہوا تھا۔ وہ اٹھا، جائے نماز کو سمیٹا اور آہستگی سے اٹھ کر بستر کی طرف آیا۔ عائزہ اب بھی سو رہی تھی۔ نیند میں بھی اس کا چہرہ تھکا تھکا مگر پرسکون تھا۔ ریاض ایک لمحے کو اسے دیکھتا رہا۔ وہ پہلی بار کسی عورت کو احترام سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے تمہیں صرف منی نہیں بنایا بلکہ بے بس بھی، مگر تم نے اپنی بے بسی کو طاقت میں بدلا اور آج تمہارے صبر نے میری انا کو توڑ دیا۔ وہ بستر کے قریب بیٹھ گیا، فاصلے سے، جیسے کوئی زخم پر مرہم رکھنے سے پہلے سوچتا ہے کہ زخم اسے لگا بھی ہے یا نہیں، یا اس نے دیا بھی ہے۔ اچھا، یہاں پر امتحان بیچاری عائزہ کا بھی تھا اور اس لڑکے کیا نام ہے اس کا ریاض کا بھی تھا اور ساتھ اس کی فیملی کا بھی، لیکن مین دونوں یہ تھی، لیڈ رول یہ تھا نا۔ اس کی ماں چھینی گئی اور اس کے باپ سے قتل ہوا، تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو دونوں کی امتحان تھا۔ دونوں کو اگر ریاض صبر کر لیتا تو اس کو اس کا اجر بھی مل جاتا اچھے طریقے سے، اور عائشہ نے صبر کرے گی۔ اب دیکھو عائشہ کے ساتھ کیا ہوتا ہے، مطلب صبر کریے، ظاہر سی بات ہے صبر کر ہی رہی ہے تو ریاض کا دل نرم ہو رہا ہے نا، اب احساس ندامت میں جا رہا ہے وہ۔ تبھی عائزہ کی پلکیں ذرا سی لرزیں، چند لمحوں بعد وہ آہستہ سے آنکھیں کھولتی ہے۔ کمرے کا منظر دھندلا سا تھا، کچھ سمجھنے میں لمحہ لگا، پھر جیسے ہوش واپس آیا اور اس کی نگاہ ریاض پر پڑی۔ وہ چونکی، نہ اس لیے کہ وہ سامنے بیٹھا تھا بلکہ اس لیے کہ اس کے چہرے پر وہ سناٹا نہیں تھا جو ہمیشہ رہتا تھا، آج وہاں سکون تھا، یا شاید ندامت۔ عائشہ نے آہستہ سے اٹھنے کی کوشش کی، ریاض نے فوراً ہاتھ بڑھایا، پھر خود ہی ہچکچا کر ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ تم ٹھیک ہو؟ ریاض کی آواز اتنی دھیمی تھی جیسے اس کی اپنی آواز اسے ڈرا رہی ہو۔ عائشہ نے بس سر ہلایا مگر نظریں جھکی رہیں۔
ریاض نے لمحے بھر توقف کے بعد کہا، میں نے تمہیں وہ کچھ دیا جو تمہارے نصیب میں نہیں ہونا چاہیے تھا، نہ وہ نام، نہ وہ مقام اور نہ وہ درد، لیکن شاید اللہ نے تمہیں میری زندگی میں اس لیے بھیجا تاکہ میں اپنی حقیقت پہچان سکوں۔ عائشہ کی پلکیں لرزیں، وہ حیرت سے ریاض کو دیکھ رہی تھی، کیونکہ یہ وہ لہجہ نہیں تھا جو وہ جانتی تھی۔ میں اب بھی تم سے معافی مانگنے کے لائق نہیں ہوں، کیونکہ معافی لفظوں سے نہیں عمل سے مانگی جاتی ہے، لیکن اگر تمہیں کبھی محسوس ہو کہ میں بدل رہا ہوں تو اسے میری پہلی کوشش سمجھنا۔ عائشہ نے چہرہ موڑ لیا، یہ الفاظ نرم تھے مگر برسوں کی تلخی ایک لمحے میں پگھل نہیں سکتی تھی۔ ریاض نے کوئی اصرار نہ کیا، بس اٹھا، بستر سے ہٹ کر صوفے پر آ بیٹھا اور وہاں رکھے اپنے لیپ ٹاپ کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر نظریں بار بار عائشہ کی طرف چلی جاتی۔ اس کے اندر اب بھی شور تھا، لیکن یہ وہ شور نہیں تھا جو انتقام چاہتا ہے، بلکہ وہ جو اپنے گناہوں سے نجات چاہتا ہے۔ اس صبح حویلی کی پرانی دیواروں نے کچھ نیا دیکھا، ایک رشتہ جو نفرت پر بنا تھا شاید اب توبہ کے پانی سے دھل کر نئی بنیاد پر قائم ہونے والا تھا۔ حویلی کے صحن میں سحر کا سورج تنہا نہیں تھا، وہ ساتھ لایا تھا ایک گھٹن، ایک بے آواز تماشا۔ عائشہ کا چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا تھا، آستین سے بار بار ماتھے پر آتے بال ہٹا رہی تھی اور جلدی سانسوں میں اپنے حصے کا کام مکمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچن کا چکنا برتن اس کے ہاتھ سے پھسل کر زمین پر گرا، تیل پورے فرش پر پھیل گیا جیسے کوئی حادثہ اپنی حدود سے باہر نکل آیا ہو۔ اور پھر قدموں کی چاپ، بس اب حد کر دی تو نے، حسینہ کی آواز گونجی۔ وہ اس عورت کی آواز تھی جو انصاف نہیں، طاقت کے نشے میں بول رہی تھی۔ سارا فرش برباد کر دیا تو نے، آنکھیں بند ہیں کیا؟ عائشہ نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر الفاظ لبوں تک آ کر رک گئے۔ پہلا تھپڑ اس کی زبان سے پہلے آ گیا تھا، چہرہ ایک طرف کو جھک گیا اور جب دوسرا وار ہوا تو وہ دیوار سے جا لگی، ایک خفیف سا ٹکرا اور اس کے ماتھے سے خون کا قطرہ ٹپک پڑا۔ حسینہ کا ہاتھ ابھی رکا نہیں تھا، وہ تیسرے وار کو تیار تھی کہ دروازے سے قدموں کی ایک صدا گونجی۔ بس کرو حسینہ۔ ریاض کی آواز میں وہ شدت تھی جسے کوئی برسوں کا غصہ بھی چھو نہیں سکتا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور حسینہ کا بازو تھام کر عائشہ کے درمیان حائل ہو گیا۔ کیا کر رہی ہو تم؟ وہ انسان ہے، تمہاری نوکرانی نہیں۔ حسینہ چونکی اور پھر بھپری ہوئی سانپ کی طرح پھنکاری۔ انسان؟ یہ ونی ہے ریاض، اس کے باپ نے ہماری ماں کو مارا اور تم آج اس کے لیے میرا ہاتھ روک رہے ہو؟ ریاض کی نگاہ اس کے چہرے پر ٹکی رہی، وہ نگاہ جو برسوں سے سخت تھی مگر آج کچھ نرم، کچھ بھاری تھا۔ جو بھی ہو مگر ہاتھ اٹھانا تمہارا حق نہیں، اور یاد رکھو اب وہ میرے نکاح میں بھی ہے، میری بیوی ہے وہ، اور میری بیوی پر ہاتھ اٹھانا اب میری غیرت کے خلاف ہے۔ حسینہ کی آنکھوں میں الجھن، غصہ اور بے یقینی اکٹھا ہو گیا۔ بیوی؟ واقعی یہی دن دیکھنا باقی تھا، ونی تمہارے لیے عزت بن گئی۔ ریاض نے کچھ نہیں کہا، بس نظریں جھکا کر عائشہ کے خون آلود ماتھے کو دیکھا، پھر بغیر کچھ کہے اسے باہوں کا سہارا دے کر اندر لے آیا۔ کمرے میں گہری خاموشی تھی۔ عائشہ صوفے پر بیٹھی تھی، اب بھی لرزتی، اب بھی کچھ نہ سمجھ پاتی۔ ریاض نے خاموشی سے فرسٹ ایڈ باکس کھولا، روئی نکالی، دوا لگائی اور پھر آہستگی سے اس کے زخم پر پٹی باندھنے لگا۔ تکلیف ہو رہی ہے؟ اس نے پہلی بار سوال کیا۔ عائشہ نے نظریں اس کے چہرے پر جمائی مگر جواب نہ دے سکی، اس کی خاموشی جیسے بول رہی تھی۔ اور ریاض پہلی بار سن رہا تھا، مجھے معلوم ہے تمہیں سنبھالنا میری ذمہ داری ہے، اور شاید میں بہت دیر سے سمجھا ہوں یہ بات۔ عائشہ کی پلکیں لرزیں مگر پھر اچانک موبائل فون بجا، ٹرن 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 ٹرن۔ ریاض نے ایک نظر اسکرین پر ڈالی اور فون تھامے باہر نکل گیا۔ دروازے سے نکلتے ہوئے ایک پل کو رک کر اس نے مڑ کر دیکھا، وہ عائشہ تھی جس کی خاموشی آج پہلی بار بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ رات کا وقت تھا، آسمان پر بادلوں کا راج تھا اور کہیں کہیں سے چاند کی ہلکی روشنی زمین پر چھن چھن کر گر رہی تھی۔ صحن کی محرومیوں سے بھری فضا میں سکوت ایسا تھا جیسے وقت تھم گیا ہو، ہوا ہلکی ہلکی برستی بارش جیسے دلوں کو بھی چپ چاپ لرزا دیتی تھی۔ عائشہ جس کی پیشانی پر سفید پٹی بندھی تھی ایک پرانے لکڑی کے بینچ پر بیٹھی تھی، اس کے چہرے پر موجود زخم کی سرخی مدھم پڑ چکی مگر آنکھوں کی نمی ابھی بھی تازہ تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ اس کی گود میں دھیرے دھیرے لرز رہے تھے، جیسے کوئی درد، کوئی اذیت وہاں اپنے پنجے گاڑ چکی ہو۔ اس کی نگاہ زمین پر تھی جیسے وہاں کوئی گرا ہوا سکون تلاش کر رہی ہو۔ اچانک آنگن کے دروازے کی کنڈی کھنکی اور ریاض خان کی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ اپنی وجاہت کے ساتھ وہ گاڑی سے اترا۔ ریاض معمول کی طرح تیز قدموں سے آگے بڑھ رہا تھا، بارش اس کے کپڑوں کو ہلکا ہلکا بھگونے کا باعث بن رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر عائشہ پر پڑی، وہ ایک پل کو رکا، کچھ کہنا چاہا مگر زبان جیسے کسی انجانے بوجھ تلے دب گئی ہو۔ نگاہوں میں ایک لمحے کو حیرانی، پھر سختی اور پھر کچھ اور، پھر اگلے ہی لمحے وہ جملہ ادا ہوا جس نے ہوا میں موجود خاموشی کو کاٹ کر رکھ دیا۔ جانتی ہو میں نے تمہیں اس لیے قبول کیا کیونکہ تم میری ماں کے خلاف میرے سب سے خاموش انتقام ہو۔ عائشہ کی پلکیں نہ پھڑکی مگر دل کی دیوار پر جیسے تیز دھار چاقو چلا ہو۔ ریاض کا لہجہ پہلے سے کچھ ہلکا تھا،
جیسے الفاظ کا وزن خود اس پر بھی بھاری پڑ رہا ہو۔ مگر آج پہلی بار سوچ رہا ہوں کہ شاید تو مظلوم ہو، مجرم نہیں۔ عائشہ نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت نہیں تھی، نہ ہی کوئی شکایت، صرف تھکن تھی، ایسی تھکن جو صرف جسم کی نہیں ہوتی، روح کی ہوتی ہے، دل کی، عزت کی، خاموشی کی۔ پہلی بار سوچا۔ اس کی آواز میں وہ نرمی تھی جو درد سے جنم لیتی ہے، مگر وہ نرمی بے بسی کی علامت نہیں تھی، ایک صدی کی پختگی کا ثبوت تھی۔ تو پھر یاد رکھیے گا خان صاحب، وہ سیدھی ہوئی آواز کی نمی کو ضبط میں لاتے ہوئے بولی۔ مظلوم کی خاموشی جب چیخ بنے گی تو آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکیں گے وہ کیا چھین لے گی۔ ریاض کے چہرے پر جیسے کسی نے آئینہ رکھ دیا ہو۔ وہ کچھ پل اسی کے چہرے کو دیکھتا رہا، جیسے پہلی بار اس عورت کو پہچانا ہو، پھر وہ خاموشی سے پلٹا۔ قدموں کی چاپ دور جاتی گئی، مگر عائشہ کے دل میں وہ لمحہ ایک طویل رات بن کر ٹھہر گیا۔ وہ رات نہ گئی، نہ ہی وہ زخم بھرے، نہ ہی وہ بات مدھم ہوئی۔ ہر رات جب وہ بستر پر لیٹتی، ریاض کا وہ جملہ، وہ اعتراف اور اس کی اپنی ہی آواز میں گونجتی وارننگ، سب ایک ساتھ دل کے دریچوں پر دستک دیتے۔ بعض ظلم ایسے ہوتے ہیں جو صبر کی حدود کو جلا دیتے ہیں اور عورت کو معصوم مجاہدہ بنا دیتے ہیں۔ عائشہ جان چکی تھی اب وہ وقت قریب ہے جب اس کی خاموشی چیخ میں بدلے گی۔ وہ بنا کچھ کہے خاموشی سے اٹھ کر کمرے میں چل دی۔ اس سے اندر آئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ کھلے دروازے کو کھول ریاض اندر داخل ہوا۔ عائشہ نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ اس بار اس کی آنکھوں میں حیرت تھی، درد نہیں، صرف سوال، کیسے سہ لیتی ہو یہ سب کچھ؟ ریاض کے سوال پر اس کے لبوں پر احتسا مسکراہٹ ابھری۔ کیونکہ میں وہی بیٹی ہوں جسے تمہارے گھر کی دیواروں پر قربانی کی طرح چڑھایا گیا ہے۔ قربانیاں بھولتی نہیں خان صاحب، وہ صرف جلتی ہیں خاموشی سے۔ ریاض ایک پل کو ساکت رہ گیا۔ میں تمہیں صرف دشمن کی بیٹی سمجھتا رہا، لیکن شاید میں یہ بھول گیا تھا کہ تم عورت ہو، وہ عورت جو کسی اور انتقام سے نہیں، کسی انصاف سے جڑنے کی حقدار ہے۔ عائشہ کی پلکیں جھپکیں، جیسے کسی گہرے سناٹے میں ایک نمی ستر گئی ہو۔ اب کہنے سے کیا ہوگا جب تمہیں میری روح سے زیادہ میری خاموشی پسند ہے؟ ریاض کچھ کہنے والا تھا مگر اس نے خود کو روک لیا۔ وہ چل دیا وہاں سے، عائشہ کے کمرے سے سیدھا اپنے کمرے میں آیا، چپ چاپ، جیسے اپنے ہی خیالوں کی گرد میں گم۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو ہلکی سی گرمائش نے اس کا استقبال کیا۔ باہر بارش تھم چکی تھی مگر اس کی نمی ہوا میں باقی تھی۔ موسم گرمیوں کا تھا مگر بارش نے فضا میں کھنکی کھولتی تھی۔ کمرے کے اندر ایئر کنڈیشنر بند تھا مگر بند دروازوں کے اندر جمع حرارت نے ماحول کو نسبتاً گرم رکھا تھا۔ ریاض نے جوتے اتارے، کوٹ کی آستین سمیٹی اور بستر پر بیٹھ گیا۔ سر دیوار سے ٹکایا تو آنکھیں خود بخود بند ہونے لگیں، جیسے کو بوجھ اندر ہی اندر دھیرے دھیرے بڑھتا جا رہا ہو، مگر نیند جیسے اڑ چکی تھی۔ ذہن کی اسکرین پر بار بار ایک ہی منظر آ رہا تھا۔ عائشہ کی وہ خاموش بیٹھک، اس کی بندھی ہوئی پیشانی اور وہ لہجہ، وہ صدیوں کی تھکن سے بوجھل لہجہ۔ اس کی خاموشی جب چیخ بنے گی تو آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے وہ کیا چھین لے گی۔ ریاض نے آنکھیں کھولیں، سانس کا زور بڑھ گیا۔ اس نے لحاف کو خود پر ڈالا تو ایک دم عائشہ کا خیال دل میں چپ گیا۔ اس کا زخم، اس کی کپکپاتی انگلیاں، صحن کی ٹھنڈی زمین۔ لحاف کو سینے سے ہٹایا، ایک پل کو یوں لگا جیسے کہ لحاف اس کی ضمیر پر بوجھ بن گیا ہو، اچانک جیسے فیصلہ کر لیا ہو۔ وہ اٹھا، کمرے کے کونے میں رکھی کبٹ کھولی اور ایک نیا لحاف نکالا، تبیس، نرم، ہلکے رنگ کا، جو سرد رات میں ایک پناہ دے سکتا تھا۔ وہ لحاف لیا، عائشہ کے کمرے کی طرف بڑھا، دروازے کے سامنے رک کر ایک لمحے کو ٹھٹک گیا۔ دل نے کہا دروازہ کھولو، کچھ کہو، بلا لو اسے اپنے کمرے میں جیسے اس کا حق ہو، مگر زبان پھر سے ساتھ چھوڑ گئی، لفظ پھر کہیں پیچھے رہ گئے۔ دل کی کسی پوشیدہ جگہ سے ایک صدا آئی، نہیں، ابھی نہیں۔ چپ چاپ، آہستہ قدموں سے وہ عائشہ کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ نیم اندھیرے کمرے میں وہ حسب معمول زمین پر بچھی دری پر بیٹھی ہوئی تھی، چہرہ دیوار کی طرف موڑے، ساکت، خاموش۔ عورت جب چپ ہوتی ہے تو صرف زبان بند کرتی ہے، روح نہیں۔ وہ تو تب بھی بولتی ہے، بس دنیا کو سنائی نہیں دیتی۔ وہ سرد رات تھی، حویلی کے دیواروں پر بارش کا پانی گر رہا تھا، ہوا صاف تھی، جیسے اس گھر کے اندر کی فضا کو سن کر سہم گئی ہو۔ اس کا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا مگر اس کی آنکھیں روشن تھیں۔ وہ سفید کاغذ پر خاموشی سے کچھ لکھ رہی تھی۔ یہ قلم چل رہا تھا نہ روشنائی، بس اندر کی وہ سیاہی تھی جو آج باہر آنے کو بے تاب ہو گئی تھی۔ کیا میں گنہگار ہوں؟ یا صرف وہ سزا ہوں جو میرے باپ کی خطا پر مقرر کی گئی؟ اس نے ہاتھ روک لیا، دیوار کے کونے میں رکھی ٹوٹی میز پر ہاتھ رکھ کر خود کو سہارا دیا اور ایک لمحے کے لیے کمر سیدھی کی۔ زخم اب پرانے ہو چکے تھے مگر ان کی شدت ہر گزرتے دن کے ساتھ تازہ ہو رہی تھی۔ اسی وقت دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، بڑی خاموش دستک۔ وہ اندر آیا، ہاتھ میں نیا لحاف تھا۔ یہ لے لو، سردی بڑھے گی آج۔ عائشہ نے نظریں نہیں اٹھائیں۔
شکریہ، مگر عادت ڈال چکی ہوں ٹھنڈ کی۔ ریاض کچھ لمحے وہیں کھڑا رہا، پھر آہستہ سے بولا، عادت ڈال لینا اور برداشت کر لینا دو الگ باتیں ہیں۔ عادت مار دیتی ہے، برداشت نکھارتی ہے۔ یہ جملہ عائشہ کے اندر کوئی لہر سی دوڑا گیا۔ کیا یہ وہی شخص تھا جس نے اس پر ظلم ہونے دیے، جس نے اسے انتقام کا آلہ بنایا تھا؟ وہ خاموش رہی۔ ریاض آگے بڑھا، ایک ٹوٹی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ عائزہ نے نظریں گھما کر اسے دیکھا۔ کہیے۔ ریاض کی آنکھوں میں پہلی بار تماش بینی کی چمک نہیں تھی، وہ خالی تھیں، جیسے کسی جنگ کا میدان بن چکی ہو۔ میں جب چھوٹا تھا نا تو اماں کو ہر رات چادر اڑاتا تھا، کہتا تھا اماں تمہیں سردی لگے گی۔ پھر وہ ایک رات آئی جس رات چادر نہیں کفن اڑایا، اور اس دن کے بعد میں صرف ایک چیز سے ڈرنے لگا، عورت کی خاموشی سے۔ عائزہ کی پلکیں لرزیں، ریاض کا لہجہ بدل گیا۔ تم چپ ہو، بالکل اماں کی طرح، لیکن تمہاری چپ مجھے کاٹتی ہے کیونکہ تم بے قصور ہو اور میں قصوروار۔ میں تمہیں بنی سمجھتا رہا، لیکن اب محسوس ہوتا ہے تم تو میری زندگی کی آخری آواز ہو، جس سے اگر نہ سنا تو شاید میں بھی مر جاؤں۔ عائزہ کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں، کمرے میں خاموشی پھیل گئی، لیکن وہ خاموشی اب ویسی نہیں تھی جیسی کئی دنوں سے تھی۔ ریاض کھڑا ہو کر دروازے تک آیا، دروازہ کھولنے سے پہلے وہ ایک پل کو رکا۔ عائزہ، ہاں؟ اس نے دھیرے سے پکارا۔ اگر کبھی تم معاف کر دو تو خود کو بتا دینا، کیونکہ میں اب ہر رات تمہارے سخت سے شرمندہ ہوتا ہوں اور چاہتا ہوں تم صرف میرے گھر کی نہیں، میرے دل کی حویلی کی رانی بنو۔ تم اس جگہ نہیں، میرے کمرے میں ہونا چاہیے۔ جب تم وہاں ہوگی تو میں سمجھ جاؤں گا کہ تم اس رشتے کو قبول کر کے مجھے معاف کر چکی ہو، حالانکہ میری خطا ایسی نہیں کہ معاف کی جائے۔ دروازہ بند ہوا، لیکن عائزہ کا دل پہلی بار کھلا، کسی نرم جھونکے کی طرح۔ کبھی کبھی وہ جو ہمیں قید کر دیتے ہیں، جب خود آزاد ہونے لگیں تو ہماری قید کو محبت کہنے لگتے ہیں۔ رات کی تنہائی میں جب سو رہے تھے تب وہ جاگ رہی تھی۔ عائزہ، یہ وہ نام تھا جو برسوں سے صرف بنی کہہ کر پکارا گیا تھا۔ اسے کبھی بیٹی، بیوی، بہو یا انسان بھی نہ سمجھا گیا، بس بدلے کی قیمت۔ لیکن آج پہلی بار اس کے دل میں سوال نے سر اٹھایا تھا، اور یہ سوال اس نے خود سے کیا تھا، کیا میں واقعی ایک مجرم کی بیٹی ہوں، یا صرف ان لوگوں کی نفرت کا نشانہ جنہیں میرے وجود سے نفرت ہے؟ رات کے آخری پہر کی خاموشی نے پوری حویلی کو گھیر رکھا تھا۔ صرف ایک کمرہ تھا جہاں چراغ چل رہا تھا، وہ ریاض کا کمرہ تھا۔ مٹی کی ٹھنڈی خوشبو، اندھیرے آسمان پہ چمکتے چند ستارے اور اندر کی بے چینی، سب جیسے کسی انکہی کہانی کا پیش خیمہ بن رہے تھے۔ ریاض جائے نماز پر بیٹھا تھا، سر جھکا ہوا، آنکھیں نم۔ وہ شخص جس کی پیشانی کبھی غرور سے بلند رہتی تھی، آج خاک پر جھکی تھی۔ یا اللہ! اس کے لب کپ کپائے۔ تو جانتا ہے میں کیسا تھا اور شاید کیسا ہوں، مگر تو دلوں کا حال جاننے والا ہے، تو جانتا ہے کہ اب یہ دل بدلنا چاہتا ہے۔ ریاض کی آواز ٹوٹتی گئی، آنکھوں سے ندامت برسنے لگی۔ میں نے اس بچی کو صرف ایک بدلے کی قیمت سمجھا، میں نے اس کے وجود کو اپنی انا کا خراج بنایا، اس کی خاموشی کو، اس کی آنکھوں کے درد کو میں نے کبھی محسوس نہ کیا۔ لیکن اب یا اللہ، اب جب اس کی آنکھوں میں خاموش معافی کا عکس دیکھا ہے، میرا دل ٹوٹ گیا ہے۔ وہ سجدے میں چلا گیا۔ تو چاہے پل بھر میں معاف کر دے، میں تو بس تیرا در ہی جانتا ہوں۔ بس اتنا ہی دعا ہے، تو میرے دل میں نرمی ڈال دے، میری زبان کو اس کی عزت کے کلمات دے، اور میرے ہاتھوں کو اس کے لیے تحفظ بنا دے۔ اس کی آواز جیسے دیواروں سے ٹکرا کر لوٹ رہی تھی، توبہ کی سچائی ندامت کی گواہی دے رہی تھی۔ کچھ لمحے بعد وہ اٹھا، چہرے پر آنسوؤں کے ساتھ ایک نئی روشنی تھی۔ اب وہ وہی ریاض نہ تھا، اس کی نظروں میں غصہ نہیں، سوال تھا، کیا وہ اسے معاف کرے گی؟ اس نے آہستہ سے الماری سے سفید دوپٹہ نکالا، وہی جو نکاح کے دن عائزہ کے سر پر رکھا گیا تھا، اور اسے احترام سے تہہ کر کے اپنے ہاتھ میں رکھا۔ کل جب سورج نکلے گا میں اسے پہلی بار اس کی حیثیت سے مخاطب کروں گا، نہ ولی نہ بدلہ، بس میری بیوی، میری عزت۔ باہر مؤذن کی آواز گونجی، اور ریاض نے دل میں ایک نیا عہد کر لیا۔ وہ رات کسی روحانی انقلاب کی گواہ بن چکی تھی۔ ریاض اب بدل چکا تھا، اور اس کا دل عائزہ کی نرم سی موجودگی کو پکار رہا تھا۔ صبح کے ہلکے نیلے سائے حویلی کی رہداریوں میں اترنے لگے تھے، پرندوں کی آوازیں دیواروں سے ٹکرا کر زندگی کی واپسی کی خبر دے رہی تھیں۔ عائزہ آج بھی حسب معمول چپ چاپ کچن کے برتن سمیٹ رہی تھی، وہ وہی کام، وہی ماحول، لیکن آج اس کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی،
رات کی وہ آواز، وہ دروازے کی چرچراہٹ کے ساتھ بند ہوتا جملہ، وہ بدلی ہوئی آنکھیں، سب کچھ اس کے اندر سوال بن کر گونج رہے تھے۔ تبھی پیچھے سے قدموں کی آہٹ آئی۔ عائشہ نے خود کو مضبوط کیا جیسے وہ کسی نئے طوفان کے لیے تیار ہو، لیکن یہ طوفان نہیں تھا، یہ ریاض تھا، مگر وہ پہلے والا ریاض نہیں۔ عائشہ، یہ پہلا موقع تھا جب اس نے نرمی سے اس کا نام پکارا۔ عائشہ کا ہاتھ ایک لمحے کو تھم گیا۔ اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا، بس آواز کو سنا، اور وہ آواز کسی کٹھور انسان کی نہیں، کسی شرمندہ دل کی لگ رہی تھی۔ یہ دوپٹہ، ریاض کی آواز کانپ گئی، تمہارے نکاح کے دن کا ہے۔ میں نے اسے آج صاف کر کے خود طے کیا۔ میں چاہتا ہوں تم اسے دوبارہ سر پر رکھو، اپنی مرضی سے، اپنے حق سے، نہ کسی زبردستی سے، نہ کسی بدلے سے۔ عائشہ نے آہستہ سے پلٹ کر دیکھا۔ ریاض کا چہرہ جھکا ہوا تھا، آنکھوں میں عجز، ہاتھوں میں سفید دوپٹہ۔ اسے نکاح کا نہیں، باندی کا دوپٹہ کہیں، کیونکہ اس کے بعد میں قید میں لائی گئی تھی۔ ایک لمحے کو وقت تھم گیا۔ میں نہیں جانتا کہ میں تمہاری نظروں میں کبھی وہ مقام پا سکوں گا جو ایک شوہر کا ہوتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اب تم میرے ساتھ بطور شریک حیات چلو، نہ کہ بطور سزا۔ عائشہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ یہ وہ الفاظ تھے جو وہ برسوں سے سننا چاہتی تھی، کہ وہ کوئی مجرم کی بیٹی نہیں، ایک مکمل عورت ہے، احترام کے قابل۔ اس نے آہستگی سے آگے بڑھ کر دوپٹہ تھاما اور اسے اپنے سر پر رکھا، نہ کوئی لفظ کہا، نہ کوئی وعدہ، بس وہ خاموش تھی، کسی جس نے برسوں کے زخم پر مرہم رکھ دیا ہو۔ ریاض نے پہلی بار اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا، اور یہ مسکراہٹ اس کی معافی کی گواہی تھی۔ عائشہ نے نظریں جھکائیں، مگر اس کے لبوں پر وہ پہلی ہلکی سی مسکراہٹ آئی جو صرف اسی کے لیے تھی۔ حویلی کی پچھلی چھت پر شام کی سنہری دھوپ بکھری ہوئی تھی، نرم ہوا میں کہیں کہیں چنبیلی کی خوشبو تیر رہی تھی۔ پرندے واپس گھروں کو لوٹ رہے تھے، اور وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ عائشہ ہلکے نیلے سوٹ میں، ہاتھ میں چائے کا کپ لیے، خاموشی سے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں عجیب سا سکون تھا، جیسے برسوں بعد وہ اپنے وجود کو محسوس کر رہی ہو۔ یہ رنگ تم پر بہت جچتا ہے۔ ریاض کی آواز نرم سی ہوا کی طرح اس کے قریب آئی۔ وہ چونکی نہیں، بس آہت سے پلٹی۔ ریاض سفید کرتے میں، ہاتھ میں اپنا کپ لیے، اسے تھوڑے فاصلے پر کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب غرور نہیں، انتظار تھا، اس کے جواب کا، اس کی موجودگی کا۔ بیٹھیں، عائشہ کے لہجے میں رسمی سی نرمی تھی، لیکن یہ نرمی اب بوجھ نہیں، شرافت تھی۔ ریاض اس کے قریب ذرا فاصلے پر بیٹھ گیا۔ کچھ لمحے خاموش گزرے، پھر ریاض نے چائے کا گھونٹ لیتے کہا، کبھی کبھی انسان خود کو سزا دیتا ہے، دوسروں کو تکلیف دے کر۔ میں نے تمہیں نہیں توڑا، میں نے خود کو برباد کیا عائشہ۔ عائشہ کا دل ایک پل کو کانپا، مگر وہ چپ رہی۔ پہلے میں تمہیں قیدی سمجھتا تھا، لیکن اب احساس ہوا ہے کہ اصل قید میرے اندر تھی، میرے اندر کا وہ شخص جو محبت کو کمزوری سمجھتا تھا، معافی کو ہار۔ ریاض نے نظریں جھکا لیں۔ عائشہ، اگر ممکن ہو تو مجھے تمہارے دل میں جگہ دے دو، صرف نام کی بیوی نہ بنو، میری زندگی بنو۔ میں تمہیں وہ سب دینا چاہتا ہوں جو تم سے چھینا گیا، عزت، حفاظت اور محبت۔ عائشہ کے ہاتھ کا کپ تھوڑا سا کانپا، وہ خاموشی سے اسے میز پر رکھ کر اٹھی، چند قدم چل کر چھت کی دیوار کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ پیچھے سے ریاض کی آہٹ آئی، لیکن اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ میں نہیں جانتا میں تمہارے لائق ہوں یا نہیں۔ ریاض اس کے قریب آ کر رکا، لیکن میں سیکھ رہا ہوں تمہارے لیے۔ عائشہ نے پہلی بار نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، اور ریاض کو لگا جیسے اس کے دل کی سب دعائیں ایک نظر میں سما گئیں۔ مجھے عادت نہیں کسی کے ساتھ کھڑے ہونے کی۔ عائشہ کی آواز دھیمی مگر واضح تھی، لیکن اگر تمہارا ہاتھ سچا ہو تو شاید میں سیکھ سکتی ہوں۔ ریاض نے آہستہ سے ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن عائشہ نے ہاتھ تھامنے کے بجائے اسے دیکھ کر ہلکی سی سر اس بات میں ہلایا۔ رات کے اس پہر حویلی کے اسٹور روم کی لائٹ جل رہی تھی۔ وہ صرف اسٹور روم نہیں، بلکہ عائشہ کی پناہ گاہ تھی، وہی جگہ جہاں اس نے اپنے دکھ سمیٹے، وہی خاموش دیواریں جن سے وہ اپنے دل کی باتیں کہتی، اور وہی ٹوٹی الماریاں جن میں اس کے خواب دفن تھے۔ آج بھی وہیں تھی، زمین پر بیٹھی، پرانے صندوق سے کچھ کپڑے ترتیب دے رہی تھی کہ تبھی دروازہ آہستگی سے کھلا۔ ریاض اندر آیا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں اس نے عائشہ کو دیکھا، وہ نیلے لباس میں، گرد میں لت پت، وہ کچھ جوڑے ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی، جیسے وقت نے اسے کہیں پیچھے چھوڑ دیا ہو۔ عائشہ نے گردن موڑی۔ ریاض کی موجودگی اب اجنبی نہ تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں کچھ نیا تاثر تھا، شاید ایک گہرائی، ایک نرمی، ایک اعتراف۔ وہ بغیر کچھ کہے آہستہ سے آگے بڑھا، اور اس کے بالکل سامنے فرش پر بیٹھ گیا، اس کے قدموں میں۔ ایک مرد جو کبھی غرور میں سر بلند رکھتا تھا، آج جھکا ہوا تھا، لیکن اس جھکنے میں کمزوری نہیں بلکہ ندامت تھی۔ یہ جگہ بہت پرانی ہے عائشہ، اس نے آہستہ سے کہا، اور تم بھی یہاں کچھ پرانا سنبھال رہی ہو، لیکن کیا تم جانتی ہو ان پرانی چیزوں سے زیادہ قیمتی تم ہو، اور تمہارے درد سے زیادہ اہم تمہارا وجود۔
आयशा की पलकें भीगने लगीं, लेकिन वो खामोश रही। रियाज ने संदूक से वो दुपट्टा निकाला जो शादी के दिन का था। उसे नरमी से आयशा के हाथों पर रख दिया। मैंने तुम्हें कहरी समझा, सजा समझा, मगर आज मैं खुद को सजावार समझता हूँ। उसने नजरें झाँकर आयशा की आंखों में देखा। क्या मैं कहने के काबिल हो चुका हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, मेरे रूम तक, नहीं मेरी जिंदगी तक? आयशा की आंखों में अश्क के साथ हैरानी थी। रियाज ने आहिस्ता से उसका हाथ थामा, नरमी से, जैसे वो एक आंच का टुकड़ा हो जो बरसों बाद किसी ने पूरे एहतराम से छुआ हो। अगर तुम चाहो तो इस कमरे को पीछे छोड़ चलो। मैं चाहता हूँ तुम मेरे कमरे की नहीं, मेरे दिल की मकीन बनो, अपनी मर्जी से, अपने वकार से। आयशा ने कुछ लम्हे उसे देखा, फिर आहिस्ता से हाथ बढ़ाया और अपना वही पुराना दुपट्टा सर पर रखा, लेकिन आज सर झुकाने की अलामत नहीं था। ये अपनी मर्जी से शरीक हयात, शरीक ज़िंदगी बनने का ऐलान था। वो भी थक चुकी थी इस बांधी ज़िंदगी से। रियाज ने खामोश शुक्रगुजारी के साथ आंखें बंद कर लीं, जैसे रब की रहमत को पा लिया हो। आयशा ने आहिस्तगी से कहा, चलें, और खामोशी से कदम उसके संग आगे बढ़ा दिए। दिन बदल रहे थे, मौसम के साथ, जैसे रियाज खान के अंदर भी कोई रुत बदली थी। वो जो सालों से ना गुस्से और बेरुखी का मुजस्मा था, अब आहिस्ता आहिस्ता एक नरम इंसान में ढल रहा था। और ये तब्दीली किसी और ने नहीं, आयशा ने की थी। उसकी खामोशी, सब्र और अपने दुखों को वकार के साथ सहने की आदत ने रियाज के गुरूर को आहिस्ता आहिस्ता पिघला दिया। उस शाम जब आयशा घर के पिछले हिस्से में लगे गुलाब के पौधों को पानी दे रही थी, रियाज उसके करीब आया। वो भी बहुत कम बोलता था, मगर आज उसकी आंखों में कुछ और जज्बा था। आयशा, उसने पहली बार उस नाम से पुकारा। आयशा चौंकी, फिर नजरें नीचे कर लीं। रियाज ने धीरे से गुलाब का फूल तोड़ा और उसकी हथेली पर रखा। मैंने बहुत कुछ खोया है, मगर तुम्हें पाकर शायद पहली बार कुछ पाया है। उसकी आवाज़ में वो कर्ब था जो नदामत की कोख से जन्म लेता है। अगर तुम अब भी चाहो तो हम इस रिश्ते को एक नई शुरुआत दे सकते हैं, बगैर किसी इंतकाम के, बगैर किसी शर्त के। आयशा ने हाथ में रखा गुलाब देखा, और फिर बरसों बाद उसकी आंख में खामोश आंसू बह निकला। वो कुछ न बोली, बस आहिस्ता से सर हिलाया। ये इकरार नहीं था, वादा भी नहीं, बस एक इशारा था कि शायद दिल के जख्म भरने लगे हैं, शायद रिश्ता रिश्ता अब सज़ा से सुकून में बदल रहा है। रियाज ने पहली बार दिल से मुस्कुराना सीखा। उसने आयशा का हाथ थामा, बगैर जोर, बगैर ज़बर, बस मोहब्बत से। और यूं एक रिश्ता जो इंतकाम की बुनियाद पर जुड़ा था, वक्त, सब्र और सच्चाई के लम्ह से मोहब्बत में ढल गया। कभी कभी खामोशियाँ सब कुछ कह जाती हैं, और कभी सब्र ही मोहब्बत का सबसे बड़ा इजहार बन जाता है। चंद पल इनके दरमियान खामोशी छाई रही, फिर रियाज की आवाज़ गूंजी, आयशा जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। रियाज की आवाज़ में मामूल से हटकर एक नरमी थी, एक अजीब सा सुकून। आयशा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। सरप्राइज़ कैसा? मगर रियाज ने हंसते हुए बस इतना कहा, तैयार हो जाओ, फिर बताऊंगा। आयशा ने एक पल के लिए सोचा, दिल में शिकवे अब भी बाकी थे, लेकिन शायद आज की शाम कुछ अलग थी। वो खामोशी से उठी और ख़ुद को पहली बार उसके नज़र के लिए तैयार किया, जिसने उसे हमेशा नज़रअंदाज किया था। जब वो वापस आई तो रियाज गाड़ी के पास खड़ा था। उसकी नज़र जैसे ठहर सी गई। सफ़ेद शिफॉन का दुपट्टा, हल्की से लिपस्टिक, आंखों में खामोशी और चेहरे पर अजीब सा नूर। ये वो आयशा थी जिसे रियाज ने शायद पहली बार देखा था, या यूँ कहिए पहली बार वाकई देखा था। यही थी वो जो हमेशा मेरे साथ थी, मगर मैंने कभी पहचाना नहीं, रियाज ने दिल ही दिल में सोचा। खामोशी से गाड़ी में बैठते ही आयशा ने सवालिया नज़रों से देखा, मगर रियाज अब भी खामोश था। गाड़ी गांव की गलियों से गुजरती हुई एक पुरानी सी गली में मुड़ी। आयशा का दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर वो रुकी। सामने एक दरवाज़ा था, वही जिसे छोड़े बरस बीत गए थे। ये माँ का घर है। आयशा की आवाज़ जैसे गले में अटक गई। दरवाज़ा खुला और माँ की आंखों में जैसे सदियों का इंतज़ार था। आयशा, वो पुकार कर लपकी, और दोनों माँ बेटी गले लगकर रो पड़ीं। आंसू में बरसों की दूरियां खुल गईं। रियाज कुछ फासले पर खड़ा ये मंजर देख रहा था, फिर आहिस्ता से आगे बढ़ा, झुककर माँ के हाथ चूमे और कहा, अम्मी जी, मैं शर्मिंदा हूँ, आपको वो इज्जत ना दे सका जो आपका हक था, लेकिन आज से घर भी आपका है और ये बेटी भी। अब खुश रहेंगी? माँ ने लरसते हाथों से उसके सर पर हाथ रखा। उसी वक्त गाड़ी से निकला हुआ सामान अंदर लेकर जाया जा रहा था। कुछ ज़रूरियात है ज़िंदगी का, और कुछ वो जो ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं। रियाज ने माँ को वो मकाम दिया जो वो बरसों से महरूम थी, माँ का दर्जा, इज्जत और बेटी की खुशी का इत्मीनान। और आयशा, वो चुपचाप रियाज को देख रही थी। आज उसकी खामोशी में शिकायत नहीं थी, शुक्र था। माँ के आंसू थमे थमे तो थे, मगर उनकी नमी में बरसों की महरूमी छुपी थी। वो आयशा के गाउन को अपने कांपते हाथों से सिलाती जा रही थी।
گالوں کو سوری، جسے یقین دلانا چاہتی ہوں کہ اب یہ خواب نہیں حقیقت ہے۔ ریاض نے خاموشی سے ایک کرسی کھینچ کر ماں کے قریب رکھے بیٹھتے ہوئے سر جھکا لیا۔ امی جی، میں جانتا ہوں میں نے دیر کر دی، مگر آج جو کچھ بھی ہو وہ عائزہ کے صبر، اس کی خاموشی اور آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ مجھے معاف کر دیجیے۔ ماں نے اس کی طرف دیکھا، ایک لمحے کو لبوں میں خاموشی طاری رہی، پھر انہوں نے دھیرے سے کہا، بیٹا، ماں باپ کبھی ناراض نہیں ہوتے، بس ان کے دل دکھی ہو جاتے ہیں۔ آج تم نے میری بیٹی کی آنکھوں میں زندگی واپس ڈال دی ہے، بس یہی کافی ہے۔ عائزہ خاموش کھڑی تھی، مگر اس کی آنکھیں ریاض پر ٹکی تھیں۔ وہی شخص جو کل تک بے نیاز تھا، آج ندامت کے سائے میں جھکا بیٹھا تھا۔ ریاض نے پھر کچھ اشارے سے ملازم کو بلایا، سامان اندر رکھوا دو، اور یہ چند چیزیں کہ گھر کی ضرورتیں ہیں۔ گھر میں زندگی کی رمق واپس آ رہی تھی۔ باورچی خانے میں چولہا جلا، کہیں چائے کی خوشبو ابھری، اور صحن میں وہ پرانی سی چارپائی بچھا دی گئی جہاں کبھی عائزہ اور اس کی ماں گھنٹوں بیٹھا کرتیں۔ چائے کے کپ ہاتھ میں لیے جب وہ تینوں صحن میں بیٹھے تو ریاض نے ایک پل کو خاموشی توڑی۔ عائزہ، مجھے اندازہ ہے کہ کچھ زخم صرف وقت بھرتا ہے۔ میں تمہیں کچھ دینا نہیں چاہتا، بس واپس وہ سب لوٹانا چاہتا ہوں جو میرا ہوتے ہوئے بھی تمہارا نہ تھا۔ تمہاری مسکراہٹ، تمہارے والدین، تمہارا مان۔ عائزہ کی پلکیں بھیگ چکی تھیں، مگر ان آنکھوں میں آج پہلی بار امید کی چمک تھی۔ نہ وہ غم کی خاموشی تھی، نہ بے بسی کی نمی، بلکہ ایک ٹھہرا ہوا معتبر سا سکون تھا۔ ماں نے دونوں کو اکٹھے دیکھ کر دل سے دعا دی، اللہ تم دونوں کو سلامت رکھے، اب کی بار بچھڑنے نہ دے۔ اور صحن میں ہلکی سی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، گویا تقدیر بھی کچھ کہہ رہی ہو کہ اب کہانی کا رخ بدل چکا ہے۔ شام دھیرے دھیرے رات میں ڈھل رہی تھی۔ صحن میں ابھی تک چائے کی خوشبو تھی، مگر ماحول خاموش اور بوجھل ہوتا جا رہا تھا۔ ریاض خاموشی سے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، اور عائزہ اپنی ماں کے پاس بیٹھی تھی، ایک سکون، ایک طمانینت، جیسے برسوں بعد روح کو اپنے پن کی چھاؤں ملی تھی۔ تبھی گیٹ کی کنڈی چرچرائی، سب کی نگاہ دروازے کی طرف اٹھی۔ دروازے سے تھکی تھکی عمر رسیدہ سی شخصیت اندر داخل ہوئی، گرد آلود لباس، ماتھے پر پسینے کی لکیریں، ہاتھ میں محنت کی لکیر زدہ ایک بوری۔ یہ عائزہ کے والد تھے، جو کھیتوں سے دن بھر کی مشقت کے بعد لوٹے تھے۔ ان کی نظریں جیسے منظر کو سمجھنے میں چند لمحے لیتی رہیں، پھر وہ رک گئے، آنکھیں پھیل گئیں۔ سامنے ریاض بیٹھا تھا، اور اس کے ساتھ عائزہ۔ ایک پل کو ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، بوری ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گری۔ عائزہ! عائزہ تڑپ کر اٹھی، ابو! اور وہ دوڑ کر ان کے سینے سے لگ گئی۔ آنکھوں میں اتنے برسوں کی نمی، آواز میں وہ بچی پن جو برسوں کی جدائی میں کبھی دفن ہو گیا تھا۔ باپ نے لرزتے ہاتھوں سے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا، مگر وہ خود اندر سے ٹوٹ رہے تھے۔ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، اور جب ریاض پر نظر پڑی تو وہ جھک گئے۔ بیٹا! وہ 2 قدم آگے بڑھ کر ہاتھ جوڑ چکے۔ میں گنہگار ہوں، ان برے ہاتھوں کو معاف کر دو، میں نے جان کر کچھ نہیں کیا تھا، میری غلطی یہ تھی کہ سچ چھپا لیا، میں کمزور ہو گیا تھا۔ ریاض نے نگاہیں چرا لیں، اس کا چہرہ سخت ہو چکا، لب کھینچے ہوئے۔ عائزہ نے باپ کی طرف دیکھا، پھر ریاض کی طرف۔ سناٹا اتنا گمبھیر تھا کہ دل کی دھڑکن بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ تب عائزہ کے والد کی آواز ٹوٹ ٹوٹ کر ابھری تھی، ماضی! اس دن میں جب کھیت میں کام کر رہا تھا تو وہاں سے مجھے ایک پلاسٹک کی بوری ملی، جس میں بندوق بھی تھی، جو کہ زنگ آلود اور پرانی سی تھی۔ میں نے اسے ہاتھ میں لیا اور تجسس میں کھولنے لگا، معلوم نہیں تھا کہ لوڈڈ ہے۔ اچانک انگلی پھسل گئی اور گولی چل گئی۔ ٹھیک اسی وقت تمہاری ماں کی گاڑی وہاں سے گزر رہی تھی، اور یہ گولی بدقسمتی سے ان کے دماغ میں لگ گئی۔ وہیں پاس رضوان، اس نے سب دیکھ لیا، لیکن اسے لگا کہ میں نے جان بوجھ کر نشانہ لیا ہے۔ میں سچ کہنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ میرے دل نے کہا، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر وقت جیسے زخموں کو اور گہرا کر گیا۔ ریاض نے آہستگی سے آنکھیں بند کیں اور پھر گہری سانس لی۔ خاموشی کو چیرتی اس کی آواز سنائی دی، میں اپنے اور اپنی ماں کے فیصلے اللہ کے سپرد کر چکا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ جس نے کچھ کیا ہی نہ ہو، اسے سزا دینا بھی ظلم ہے۔ اس نے اب نظریں اٹھا کر عائزہ کے والد کی طرف دیکھا، لیکن میں بندہ بشر ہوں، میرا دل فولاد کا نہیں۔ دل صاف ہونے میں وقت لگے گا۔ آپ کی نیت پر شک نہیں رہا، مگر دل پر جو داغ پڑے ہیں وہ یکدم نہیں دھلتے۔ ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی، پھر ریاض نے عائزہ کی طرف دیکھا اور مدھم مگر واضح لہجے میں کہا، لیکن آپ کی بیٹی اسے آپ سے دور رکھ کر میں اپنی ماں کی روح کو خوش نہیں رکھ سکوں گا، وہ راضی نہیں ہوں گی، اور نہ میرا ضمیر۔ عائزہ کے والد نے آنکھوں کے کنارے پہنچے، تم بہت بڑے دل والے نکلے بیٹا، اللہ تمہیں ہمیشہ سلامت رکھے۔ ریاض نے بس نظریں جھکائے اور آہستہ سے کہا،
بس دعا کریں میرے دل میں بھی مکمل سکون آ جائے۔ اور اس شام جب ستارے چمکنے لگے، صحن میں 3 نسلوں کی روشنی پھیلنے لگی، ماں، بیٹی، باپ، اور وہ شخص جو برسوں کا درد اٹھائے معافی دے چکا۔ کہیں دلوں میں زخم باقی تھے، مگر اب ان پر مرہم رکھ دیا گیا تھا۔ اختتام۔ یہاں پہ رائٹر کی طرف سے نوٹ ہے، اس کو پڑھتے ہیں۔ آپ لوگ سب سے پہلے مجھے بتائیں آپ کو اسٹوری کیسی لگی؟ مجھے تو بہت نیند آ رہی ہے، میں سونے لگوں گی، ابھی سوؤں گی۔ اچھا، اگر آپ لوگوں نے رسپانس نہیں نا دکھایا صحیح تو پھر دیکھے گا میں آپ لوگوں کی کیسی درگت بھرتا بنا دوں گی، آپ لوگوں کا پھر اچار ڈال دوں گی آپ لوگوں کا بھرتا بنا بنا کے۔ اچھے سے دیکھتے ہیں، رائٹر کا نوٹ ہے: السلام علیکم، امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ یہ میری ایک مکمل ناولٹ ہے جو آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید کرتی ہوں اچھا لگا ہوگا۔ ونی پر زیادہ تر لکھاری لکھ چکی ہیں، مگر میری پہلی کوشش تھی جو میری طرف سے تو مکمل تھی، مگر آپ لوگوں کا کمنٹ بتائے گا کہ کہاں کیا غلطی تھی۔ شکریہ۔ میں اگر بتاؤں تو اچھی اسٹوری تھی، لیکن سینس کچھ حد تک مجھے تھوڑے فاسٹ لگے، مینس کہ تھوڑا اور ہوتا تو اسٹوری تھوڑی اور اچھے طریقے سے ڈیفائن ہو سکتی تھی، لیکن ٹھیک ہے، پھر بھی شارٹ کے حساب سے ٹھیک ہے۔ آپ بتائیے کہ آپ لوگوں کو کیسی لگی اسٹوری، کمنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ اسپیشلی رائٹر نے خود بولا ہے کہ کمنٹ میں بتائیے گا جو آپ لوگوں کو اچھی چیز لگی، اور جو آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ غلطی ہے وہ بھی بتائیے گا۔ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ناول کے ساتھ، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔